الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں جس دل میں محمد کی الفت نہ ہوگی تو پھر اس کی قسمت میں جنت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا جس دل میں محمد کی عظمت نہ ہوگی ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ سورت کو تیری معیار کمالات بنا کر دانشتہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے دوستو اور عزیزو میں نے قرآن مقدس کی آج پوری ایک سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے صرف ایک آیت نہیں بلکہ پوری سورت کو تلاوت کیا گیا ہے یہ سورت کس موقع پر نازل ہوئی شان نزول کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں آپ مکہ معظمہ میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر علمی حملہ ہو رہا ہے یہ بات بھی نوٹ فرما لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں مکہ میں جسمانی حملے کے منصوبے بنائے گئے آپ کو ستانے کی سازشیں رچی گئیں آپ کے دوستوں کو زد و کوب کرنے کا منصوبہ ہی نہیں بنا بلکہ انہیں زد و کوب بھی کیا گیا وہ جسمانی حملے تھے لیکن دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود و نصارہ مل کر روحانی اور علمی حملہ بھی بول رہے تھے یہودیوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ذرا سوال کرو اگر وہ سوال کا جواب دیں جواب صحیح دیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ آخری پیغمبر ہیں اور اگر سوال کا جواب صحیح نہیں دیا تو ہمیں آپ کے خلاف سازشیں کرنے کا موقع مل جائے گا. ان سوالوں سے ان کا مقصد یہ بھی ہوتا تھا
کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ کس مرحلے میں پہنچ چکا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ سے 3 سوال پوچھے گئے، بتائیے ذوالقرنین کون تھے، اور یہ بھی بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کی تعداد کیا تھی، اور تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، روح کے سلسلے میں بھی ہمیں کچھ بتا دیجیے۔ اس سے پہلے جو سوالات آپ سے کیے جاتے تھے، ادھر سوال ہوا، ادھر اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امی کو بھیجا اور سوال کا جواب مل گیا، ادھر سوال ہوا، ادھر سے جواب آ گیا۔ یسألونک عن المحیض، آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ عورت کی ناپاکی کے سلسلے میں، آپ کہہ دیجئے قل هو اذن، وہ ناپاکی ہے، فاعتزلوا النساء، لہذا ان دنوں میں عورت سے بالکل مرد کو دور رہنا چاہیے۔ جواب آ گیا یسألونک عن الاہلہ، سوال کرتے ہیں وہ چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس، جواب آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو کیلنڈر بنایا ہے، چاند کو جنتری بنایا ہے تاکہ لوگ اس چاند کے ذریعے سے اپنا حساب لگا سکیں، اور بالخصوص مسلمانوں کی تو تمام عبادات کا سلسلہ چاند ہی سے ہے۔ وہ روزہ رکھیں چاند دیکھ کر، وہ افطار کریں چاند دیکھ کر، وہ حج کریں چاند سے، وہ زکوٰۃ نکالیں چاند سے، وہ عدت ان کی عورت گزارے چاند سے، وہ قربانی کریں چاند سے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، حج کا بھی حساب چاند سے لگے گا، اور باقی چاند کیلنڈر ہے ان کا، چاند سے پتہ چل جائے گا کہ آج تاریخ کیا ہے اور مہینہ کون سا ہے۔ اس طرح کے سوالات آتے رہے، جوابات ملتے رہے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی امتحان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہے بغیر کہہ دیا کہ آپ کے سوال کا جواب کل مل جائے گا۔ لوگ آئے، سوال کیا تو آپ نے کہا کہ ذوالقرنین، اصحاب کہف اور روح کے سلسلے میں کل جواب دے دیا جائے گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آزمایا، اور اللہ رب العزت نے اگلے دن جبرائیل کو نہیں بھیجا۔ وہ لوگ آئے اور کہا بتائیے ذوالقرنین کے بارے میں، بتا دیجئے ہمیں اصحاب کہف کا واقعہ، ہمیں بتائیے روح کے بارے میں۔ لیکن نبی کی شان یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، نبی اپنی آرزو سے کچھ نہیں کہتا۔ محمد رسول اللہ تو وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا، جو اللہ کی طرف سے وحی آتی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا۔ اگلے دن بھی وحی نہیں آئی تو آپ نے کہا کل بتا دیں گے، پھر وہ لوگ آ گئے، پھر کل بتائیں گے، آج پر کل ٹلتی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہفتے بھر سے بھی زیادہ گزرے۔ اب تو ظاہر ہے کہ موقع ملا لوگوں کو مسکرانے کا، مذاق اڑانے کا، ہنسی کرنے کا، اور یہ کہنے کا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے تھے کہ کوئی جن ہے جو ان کے تابع ہے اور وہ انہیں کچھ غیب کی باتیں بتا دیا کرتا ہے۔ یہ بازاروں میں چرچا ہونے لگا، یہاں تک کہ ابو لہب کی بیوی جو رشتے میں آپ کی چچی ہوا کرتی تھی، وہ آپ کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے بھتیجے اب تو مان جا، اب تو اپنی بات سے واپس آ جا، کہاں ہے تجھے بتانے والا، کہاں ہے تیرا پروردگار؟ تو تو کہتا تھا کل بتاؤں گا، یہ تو کئی دن گزر چکے ہیں، آج ثابت ہو گیا کہ تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جن تھا یا کوئی شیطان تھا جو تجھ پہ مسلط ہو گیا تھا، یا تیری اس سے دوستی ہو گئی تھی، وہ تجھے بتاتا تھا اب وہ تجھ سے روٹ کر کے چلا گیا ہے۔ اس لیے نہ تو یہ بتا پا رہا ہے کہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، نہ تو یہ جواب دے پا رہا ہے کہ اصحاب کہف
کون ہے، نہ تو یہ کہہ پا رہا ہے کہ روح کا مسئلہ کیا ہے۔ ادھر تانے کی زبان چلی، ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو ٹپکے اور زمین پہ گرنے کے بجائے آپ کے دامن پر گرے، عرش اعظم ہلا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اب وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ میں بیان کر دوں کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں اور میرا تیرا رشتہ کیا ہے۔ اس موقع پر بعض روایات میں آتا ہے کہ 16 دن اور بعض میں کچھ اور دن لکھے ہوئے ہیں، اتنے دن یہ سلسلہ منقطع رہا، رسول اللہ کا بھی علمی امتحان ہو رہا ہے۔ جبرائیل آئے اور آ کر تینوں سوالوں کے جواب بھی دے دیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا آپ ساری دنیا کے لیے نمونہ ہیں، آپ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ماڈل ہیں، آپ ہی رہنما ہیں، آپ ہی رہبر ہیں، آپ محمد الرسول اللہ ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاصد اور پیغمبر ہیں۔ لہذا اے محبوب یہ جو وحی رکی تھی وہ تو اس لیے رکی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو کل بتا دوں گا، لہذا آئندہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، آئندہ آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ میں کل بتاؤں گا، آپ یہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی کہ ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن یہ جو غم کی گھڑیاں گزری اور یہ جو تکلیف گزری، اس تکلیف کے بعد یہ سورہ آئی ہے والضحیٰ اور سورہ علم نشرہ، دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا۔ جواب مل گیا اہل مکہ کو بھی اور قیامت تک تمام انسانیت کو مل گیا جواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے محبوب اب یہ تانے دیے جانے لگے کہ تیرا میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ محمد کا رب اب روٹ گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ان کی دشمنی ہو گئی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کہا والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، دن کے صبح کی نہیں بلکہ قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، قسم ہے رات کی جبکہ رات پوری دنیا کو سکون کی چادر میں لپیٹ لے۔ یہ دن کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم سے بھی اشارہ دینا چاہتا ہے کہ اے میرے محبوب جس طرح میں نے دنیا کو روشن کرنے کے لیے، جس طرح میں نے اندھیری رات کے مقابلے پر اجالے کے لیے سورج کو پیدا کیا ہے، جس کی کرنیں بازاروں میں بھی گرتی ہیں، جس کی کرنیں وادیوں میں گرتی ہیں، جس کی کرنیں گھروں میں گرتی ہیں، جب میں اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے، جب میں اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، جب میں تاریکی کو چھانٹنے کے لیے سورج کو بنایا ہے میں نے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دلوں کی اندھیری چھانٹنے کے لیے، دلوں کے اندر کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے میں روحانی آفتاب نہ بناؤں؟ اگر دنیا کا آفتاب دنیا کو روشن کرتا ہے تو تو کائنات کا آفتاب ہے، میں نے تجھے آفتاب اور مہتاب بنایا ہے۔ قسم ہے رات کی واللیل اذا سجا، رات کی کب کہ جب وہ سکون والی ہو جائے، دن سناٹوں والا اور رات سکون والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے رات کی قسم کھا کر اے میرے محبوب جب میں نے دن کے شور و ہنگامے سے انسان اور کائنات کو سکون دینے کے لیے رات بنائی ہے، رات آتے ہی پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، شام کا سورج ڈوبتے ہی معصوم پرندے اپنے ماں اور باپ کا انتظار کرتے ہیں، شام آتے ہی چرند اور پرند سب کے سب اپنے آشیانوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ رات کے سکون میں اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے اور سکون محسوس کرتا ہے، دن آتا ہے،
شور و ہنگامہ لے کر رات آتی ہے، پیغام سکون لے کر رات آتی ہے، راحت اور اطمینان لے کر رات آتی ہے، نیند کی گولیاں لے کر رات آتی ہے، نیند کا پیغام لے کر۔ تو جب میں اس دھڑکتی ہوئی کائنات کو، جب میں اس متحرک کائنات کو سکون دینے کے لیے رات کو پیدا کرنے والا ہوں، تو یہ انسانیت برسہ برس سے تڑپ رہی تھی، اس سے کوئی قرار دینے والا نہیں تھا، معصوموں کی آنکھ سے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، بیواؤں کو سینے سے لگانے والا کوئی نہیں تھا، کوئی کمزوروں کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ میرے محبوب، میں نے تجھے سکون کا پیغام دے کر، تجھے آمنہ کے لال بنا کر، تجھے خانہ کعبہ میں بھیج کر پوری دنیا کے سکون کا انتظام کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرے رب نے تجھ سے دشمنی کی ہے۔ چونکہ یہ الزام لگ رہا تھا کہ اب تو اللہ نے چھوڑ دیا محمد رسول اللہ کو، جبریل بھی نہیں آ رہے، وحی بھی نہیں آ رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے، تجھے کیسے وہ چھوڑ سکتا ہے، وما قلی، اور تجھ سے دشمنی نہیں کی ہے۔ ارے تو ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، تیرے صدقے میں آسمان بنا، تیرے ہی صدقے میں زمین بنی، تیرے ہی صدقے میں سورج اور چاند بنے، تیرے ہی صدقے میں مقام محمود بنا۔ تو ہی تو میرا محبوب ہے، تو ہی میرا مطلوب ہے، تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی تو ہے کہ جس نے اس کائنات میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا لگائی ہے۔ میں تجھ سے دشمنی کیسے موڑ لوں گا جب پوری کائنات کھچڑی ہوئی پڑی تھی اور کوئی نہیں تھا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والا، کوئی نہیں تھا خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا لگانے والا۔ تو ہی تو میرا محبوب ہے، میں نے خانہ کعبہ میں الا اللہ کی صدا لگانے کے لیے تجھے منتخب فرمایا ہے۔ کون کہتا ہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے دشمنی مول لی ہے؟ میں تیرا محبوب ہوں، تو میرا حبیب ہے، تو میرا خلیل ہے، تیرے علاوہ کون میرا خلیل ہے؟ لہذا دنیا اچھی طرح سمجھ لے، جب یہ آیتیں اتری تو مکہ میں پڑھی گئی، نماز میں ان کی تلاوت ہوئی، سڑکوں پر صحابہ نے پڑھا، گلی اور کوچوں میں قرآن کی تلاوت کی گئی، پوری کی پوری سورت محمد رسول اللہ کی شان کو بیان کر دی۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا ہے؟ یہاں بیچ میں روک کے بات عرض کرتا ہوں، مسلمانوں اچھی طرح سمجھ لیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کے طفیل اور آپ کے وسیلے سے، آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہر موقع پر لاج رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موقع پر ہماری عزت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے شب برات بنائی ہے جس میں اللہ ہماری مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ نے ہمارے ہی لیے لیلۃ القدر بنائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے خانہ کعبہ کو تمام دنیا کے دشمنوں سے آزادی عطا فرمائی ہے۔ لہذا خانہ کعبہ کا طواف کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہی لیے تو بھیجا ہے۔ 3 معجزے محمد رسول اللہ کے آج بھی دنیا میں زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایک قرآن ہے، ہم بھٹک نہ جائیں اس لیے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ ہمیں تورات کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انجیل اٹھا کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دوسری وہ کتابیں جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی امت کیسے بھٹک جائے گی جس کے پاس قرآن ہے؟ یہ کیسے بھٹک جائے گی جس کے پاس محمد رسول اللہ کی حدیثیں موجود ہیں؟ لہذا نبی کے اپدیش اسی طرح جس طرح آپ کی زبان سے نکلے ہیں آج بھی موجود۔ اور تیسرا ہے خانہ کعبہ، وہ بھی الحمدللہ قیامت تک
کوئی اس پر ابرہا کے قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، میرے محبوب میں تجھے کیسے چھوڑوں گا؟ تجھے ہی تو میں نے بنایا ہے ختم نبوت کے لیے، تو ہی تو آج میرے مشن کو پورا کرے گا، تو ہی تو آج میرے کلمے کو بلند کرے گا، تو ہی تو میرے قانون کو زمین پہ نافذ کرے گا، تو ہی تو عدل و انصاف کو زمین پہ قائم کرے گا۔ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے، نہ تیرے رب نے تجھ سے دشمنی مول لی ہے، تو اس کا محبوب ہے، وہ تیرا محبوب ہے۔ اور اگلی آیت سنیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست بشارت کی خبر سنائی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرا پہلا دن تیرا بعد کا دن پہلے دن سے افضل اور ابتر ہوگا۔ اولا کہتے ہیں پہلے کو اور آخرہ کہتے ہیں بعد کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ لے، تیرے پہلے دن سے بعد کا دن بہتر ہے، تیرے بچپن سے تیری جوانی بہتر ہے، تیری جوانی سے تیرا ادھیڑ پن بہتر ہے، اور تیرے ادھیڑ پن سے تیرا بڑھاپا بہتر ہے، تیری اس زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ تو اپنے ہر دن کو دیکھتا چلا جا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری پہلی زندگی سے بعد کا آنے والا دن بہتر ہی بہتر ہے کہ نہیں؟ اور کیا کبھی آپ نے جو اللہ نے کہا قرآن کا لفظ سچا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے محبوب ذرا اپنا بچپن دیکھیے، ایک دن یہ تھا کہ آپ کو کوئی دودھ پلانے کے لیے تیار نہ تھا، ایک دن یہ تھا کہ آپ کو یتیم سمجھ کر امیر عورتوں نے تجھے گود لینا بھی چھوڑ دیا تھا، گود میں اگر اٹھایا تھا تو کسی غریب دائی حلیمہ نے جس کی اونٹنی کمزور تھی اور جس کے سینے کا دودھ سوکھ چکا تھا، امیر عورتیں تو بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے گود لے کر کے چلی گئی تھی۔ ایک دن یہ تھا کہ تو بستر پہ لیٹا ہوا ہے، آمنہ کی گود میں ہے، اور ہر عورت تجھے جب یہ پوچھتی ہے کہ اس کا باپ کہاں ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو مدینہ میں انتقال کر گئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے محمد تبھی چلے گئے تھے۔ ہر عورت نے منہ بنایا اور چلی گئی۔ جب اس کا باپ نہیں ہے تو کون ہمیں ہدیہ دے گا، کون ہمیں تحفہ دے گا، کون ہمیں کپڑے دے گا، کون ہمیں ہمارا مہنتانہ دے گا؟ محمد رسول اللہ اپنے لبوں سے کہہ رہے تھے اے دودھ پلانے والیوں، اگر تم مجھے گود اٹھا لو تو آسمان تجھے سلامی دینے کے لیے آئے گا، فرشتے تیری بکریاں چرانے کے لیے آئیں گے، تیری بکریوں کا دودھ بھر جائے گا، تاریخ میں تیرا نام لکھا جائے گا، دنیا میں تجھے سرفرازی ملے گی اور آخرت میں تجھے جنت ملے گی۔ تو مجھے یتیم مت سمجھ، میں یتیم ضرور ہوں، مجھے یتیم اس لیے بنایا گیا ہے کہ میں آج کے بعد یتیموں کی سرداری کا اعلان کرنے والا ہوں کہ آج کے بعد کوئی یتیم کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالے، آج کے بعد کوئی یتیم کی آبرو پر ہاتھ نہ ڈالے، آج کے بعد یتیموں کے حقوق محفوظ ہیں، یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ اب تک جو یتیموں کے حقوق پامال ہو چکے آج کے بعد پوری کائنات پر راج یتیم کا ہوگا، اور وہ یتیم عبداللہ کا یتیم ہے اور آمنہ کا یتیم ہے۔ اٹھاؤ تو صحیح گود میں، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں زبان حال سے، فرشتے کہہ رہے ہیں، جبریل و میکائیل کہہ رہے ہیں، مگر حالات یہ ہے کہ کوئی گود نہیں لے رہا ہے۔ لیکن اب ذرا اندازہ لگائیے آپ کا بچپنا تو اس طرح گزرا، لیکن جب آپ جوان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نواز دیا، صلاحیتیں دی، علم دیا، دانش مندی عطا فرمائی، انصاف کا جذبہ دیا، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مکے ہی میں حضرت خدیجہ کو آپ کے نکاح میں لا کر آپ کو امیر بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے اے میرے محبوب، ابھی تو تیرا مکہ ہے، مکے کے بعد جو اگلی زندگی 13 سال کے بعد آنے والی ہے مدینہ کی، ابھی تو تجھے کوئی نظروں میں نہیں لا رہا، ابھی تو کوئی خاطر میں نہیں لا رہا، ابھی تو ابو جہل سمجھ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کون آئے گا، چچا عباس ساتھ نہیں ہے، حمزہ بھی پسو پیش کر رہے ہیں، ابو طالب نے بھی ایمان قبول نہیں کیا ہے، ابو لہب تو مخالفت پر اترا ہوا ہے، یہ چند باندیاں ہیں
یہ چند غلام ہیں جن کے سہارے تو سمجھتا ہے کہ تو کچھ کر بیٹھے گا، ابھی تو تیری کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی نظروں میں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مکے کے بعد جب مدینے کی زندگی آئے گی تو سعد بن عبادہ اپنی قوم کا سردار تیرے دائیں کھڑا ہوا ہوگا اور سعد بن معاذ تیری بائیں طرف کھڑا ہوا ہوگا، اور تو حضرت کے وہ قبیلے جنہوں نے ایک دوسرے کے دانت کھٹے کر دیے ہیں وہ تیرا پشتیبان بن جائیں گے، مدینہ تیرا مرکز ہوگا اور مدینے میں پھر تیری اسلامی ریاست قائم ہوگی، اسلامی اسٹیٹ قائم ہوگا، اور جب تو آگے بڑھے گا تو ابھی مکہ سے نکل کر جب پہنچے گا تو تیرے چند صحابہ ہوں گے، جب تو احد میں نکلے گا تو 313 ہوں گے، اور جب تو بدر میں نکلے گا تو 313 ہوں گے، جب احد میں جائے گا تو 700 ہوں گے، اور احزاب پر نکلے گا تو 3000 ہوں گے، صلح حدیبیہ پر پہنچے گا تو 1500 صحابہ ہوں گے، اور 8 سال کے بعد جب مکہ کو تو فتح کر رہا ہوگا تو 10,000 صحابہ تیرے ساتھ ہوں گے، مکہ اور مدینہ اس وقت تیرے کنٹرول میں ہوگا، اور عمر کے آخری حصے میں 63 سال اور 62 سال تک جب جو پہنچے گا تو پورا جزیرہ عرب تیری مٹھی میں ہوگا، وہ سب کے سب تیرے سامنے سب نگو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر دن بڑھتا ہی چلا جائے گا میرے محبوب، تیرا ہر دن بعد والا دن پہلے دن سے بہتر ہوگا، تو دیکھتا چلا جائے گا، ایک دن یہ آئے گا کہ پھر تیرے صحابہ ایران کی بساط الٹ کے رکھ دیں گے اور ایران کا کسرا اپنی حکومت نہیں بچا پائے گا، ہاں وہی ایران کا کسرا جو آج کوئی حیثیت نہیں سمجھتا، وہ اس کے بعد تیرے دن بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں اس سے ملا کے یہ کہتا ہوں محمد رسول اللہ سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اللہ نے آپ کے واسطے سے آپ کی امت سے بھی وعدہ ہو گیا، اور آپ کی امت کا بھی ہر دن پہلے دن سے بہتر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایران سے نکل کر پھر روم میں پہنچے، اور روم سے نکل کر پھر مسلمان افریقہ پہنچے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے چاروں خطوں میں چھا گئے، اور دنیا کے چوتھائی حصے پر اسلامی پھیلا لہراتا رہا، اور آج بھی روئے زمین کا چپا چپا چھان مارو، جس دین کا نام اسلام ہے، جس دھرم کا نام اسلام ہے، جس کا نام اسلام ہے، وہ دنیا کے ہر کونے میں ہے، مسلمان جزیروں میں بھی ہے، وہ ریت پر بھی رہتا ہے، وہ دیہاتوں میں بھی ہے، وہ جھونپڑیوں میں بھی ہے، وہ حکمراں بھی ہے، وہ رعایا بھی ہے، وہ وزیر بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے۔ دنیا کا کون سا شہر اور کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں مسلمان نہیں رہتے ہیں؟ یہ اللہ کا وعدہ تھا اس وقت جب آپ کو تانے دیے جا رہے تھے، جب آپ کی چچی آ کے یہ کہتی تھی کہ تیرا رب تجھ سے روٹ گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جمیل سن لے، ابو جہل تو بھی سن لے، ابو لہب تو سن لے، میرے محمد کا ہر دن بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور جب تو دنیا چھوڑے گا اور جب آخرت کا مرحلہ آئے گا تو آخرت میں تمام نبیوں کی جو امتیں ہوں گی ان کی صفیں کل 80 ہوں گی، ان کی صفیں 20 ہوں گی، اور 120 صفیں تمام انسانیت کی ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں اے محمد تیری ہی ہوں گی، اور جب میدان حشر کا مسئلہ آئے گا تو حوض کوثر کا مالک ہوگا، ہم نے تجھے کوثر عطا کر دی ہے، ابراہیم تجھ سے جام کوثر کا مانگیں گے، اسماعیل تیرے ہاتھوں سے جام پیئیں گے، حضرت آدم تیری حوض کوثر پہ پہنچیں گے، تو حوض کوثر کا مالک ہے، حضرت موسیٰ تجھ سے حوض کوثر مانگیں گے۔ اے میرے محبوب، آخرت کا حال یہ ہوگا کہ جنت میں جب داخلہ ہوگا تو تیرا مقام وہ مقام ہے جس کے لیے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس کے لیے میں نے سب سے اعلیٰ مقام رکھا ہے، وہ جنت کا مقام جسے دیکھ کے ابلیس کی منہ میں پانی آیا تھا کہ آدم کو یہ مقام کیوں مل گیا، یہ تو میرا ہونا چاہیے۔ میرے محبوب، تو اپنی امت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور تیرے لیے مقام محمود ہے۔ عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، تیرا رب تجھے مقام محمود میں پہنچا کے رہے۔ ابھی تو ہم آپ کو مقام محمود میں پہنچائیں گے۔ بل الآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ فرما رہا ہے ناراضگی کی بات، دشمنی کی باتیں ہم ان قریب آپ کو وہ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے۔ محبوب دامن پھیلا، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، اے میرے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت سیلاب سے ہلاک نہ کی جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت زلزلوں سے قوم سمود کی طرح ہلاک نہ کر دی جائے۔ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت قوم عاد کی طرح ہواؤں سے ہلاک نہ کر دی جائے۔ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت قوم نوح کی طرح پانی سے ہلاک نہ کر دی جائے۔ اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری امت قوم لوط کی طرح زمین سے اٹھا کر نہ پٹک دی جائے۔ میری امت کو مہلت دینا، موت کے جھٹکے تک مہلت دینا، قیامت کی صبح تک مہلت دینا۔ کوئی ظالم بادشاہ ان پہ ایسا مسلط مت کرنا جو میری پوری امت کو ہلاک کر دے، جو میری پوری امت کا خاتمہ کر دے۔ اللہ نے کہا، جا میرے محبوب، جب ہم نے کہہ دیا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو کتنا ہی بڑا کوئی ظالم کیوں نہ جائے، کتنا ہی بڑا کوئی ڈکٹیٹر کیوں ہی نہ جائے، چنگیز اور ہلاکو خان ہی کیوں نہ جائے، تیری امت تباہ نہیں ہوگی، تیری امت ہمیشہ زندہ رہے گی اور اسے تباہ کرنے والے خود تباہ ہو جائیں گے۔ مانگ میرے محبوب کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے مانگوں گا قیامت میں ایک دعا میری قیامت میں ہوگی کہ میں اپنے امتی کو جنت کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ جب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا، جب تک اپنے امتی کی سفارش نہ کر لوں۔ اللہ کے رسول نے مانگا، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا ہم عن قریب آپ کو وہ دیں گے جو آج جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ رسول اللہ چاہتے تھے کہ میری امت کا قبلہ خانہ کعبہ بن جائے، کیونکہ اگر بیت المقدس قبلہ ہوتا تو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، آج نصارہ کے قبضے میں ہے، آج غیروں کے قبضے میں ہے۔ امت مسلمہ کیا کہتی؟ لہذا اللہ سے کہا، اے اللہ، میری امت کا قبلہ مکے کے اندر بنا ہوا وہ گھر جو توحید کا مرکز ہے، جو سب سے پہلا گھر ہے، جسے ابراہیم نے بنایا ہے، وہ میری امت کا قبلہ بنا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ لو میرے محبوب، میں تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ تو حکم کے انتظار میں ہے کہ کب آئے حکم۔ اب میں حکم دے رہا ہوں کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجئے، یہ تیرا بھی قبلہ ہے، تیری امت کا بھی قبلہ ہے۔ اے اللہ، تجھ سے یہ بھی مانگتا ہوں کہ میری پوری امت گمراہ نہ ہو جائے، پوری امت گمراہ نہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت گمراہ ہو گئی کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مان لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امتیں گمراہ ہو گئی کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول نہ مانا اور آخری پیغمبر کو نہ مانا اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانا۔ آپ نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو مجھے یہ اعلان کرنے دے، میری زبان سے یہ بات کہنے دے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں ڈنکے کی چوٹ کہہ دوں کہ مسلمان پورے کے پورے کبھی گمراہی پر نہیں جمع ہوں گے۔ لن تستوی امتی علی الضلالہ، میری پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ ضرور بھٹک سکتے ہیں، کچھ لوگ راستہ چھوڑ سکتے ہیں، کچھ لوگ منافق ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ ایمان کا سودا کسی اور چیز سے کر سکتے ہیں، لیکن پوری کی پوری امت، اے اللہ، میری گمراہ نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح، یہ حضرت عیسیٰ کی امت کی طرح، یہ دیگر انبیاء کی امت کی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا، محبوب اعلان کر دے، جا، تیری پوری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ اگر ایک علاقے میں کوئی گمراہ فرقہ پیدا ہوگا تو حق پرستوں کی جماعت ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک اور آرزو ہے، ایک اور تمنا ہے، ایک اور دل میں آرزو پیدا ہے، وہ بھی پوری کر دے جب تو نے وعدہ کیا ہے، اور سوف یعطیک ربک فترضیٰ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کا ایک ٹکڑا کم از کم ہر دور میں، ہر قرن میں، ہر صدی میں، ہر زمانے میں، ہر بات ایسا موجود ہو جو باطل سے نبرد آزما رہے، جو حق کے پرچم اٹھائے ہوئے ہو، جو حق کی آواز لگائے ہوئے ہو، جو حق کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ نے کہا، محبوب، جب تو نے کہہ
ہم نے کہہ دیا ہے تو اعلان کر دے تیری امت کا ایک دستہ صبح قیامت تک ان حالات میں رہے گا کہ کوئی سکہ اسے خرید نہیں پائے گا، کوئی طاقت اسے مٹا نہیں پائے گی، کوئی اس کے پیروں میں زنجیریں اور ہتھکڑیاں ڈال کر اپنا غلام نہیں بنا پائے گا۔ یقاتلون علی الحق، وہ حق کے لیے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اے اللہ انہیں فتح بھی ملنی چاہیے، یہ نہیں کہ شکست دکھاتے رہے۔ اللہ نے کہا ہاں یہ غالب بھی رہیں گے، دنیا تانے نہ مارے کہ یہ ہمیشہ مغلوب ہے۔ ظاہرین علی من ناواہم، یہ اپنے مخالفین پہ غالب رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی اعلان کرنے کو جی چاہتا ہے لا یضرہم من خالفہم، ان کا مخالف بھی ان کا کچھ نہ بگاڑے۔ کب تک چاہتا ہوں اللہ؟ جب تک حضرت عیسیٰ نہ آ جائے، جب تک دجال نہ آ جائے، یہاں تک کہ دجال سے بھی میری امت مقابلہ آرائی کرے۔ اللہ نے کہا یہ بھی منظور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی آرزو کو اللہ نے پورا کر دیا۔ تاریخ کا دور اٹھائیے، ہر دور آپ کو ملے گا سرفروش سربکف ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہوں گے۔ یہی طائفہ منصورہ ہے۔ طائفہ کہتے ہیں جماعت کو، منصورہ کہتے ہیں جس کی مدد کی گئی۔ یہ طائفہ منصورہ آپ کو ہر دور میں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرمائے گا۔ کبھی اس طائفہ منصورہ کی قیادت سلطان صلاح الدین ایوبی فرما رہے ہوں گے، کبھی اس طائفہ منصورہ کی قیادت امام نور الدین زنگی فرما رہے ہوں گے، کبھی یہ طائفہ منصورہ کا علم مجدد الفسانی کے ہاتھ میں ہوگا، اور راجہ اکبر کے دین الہی کو اپنے قدموں کے نیچے روند رہے ہوں گے۔ طائفہ منصورہ کا علم کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ میں دے گا، اور وہ اپنے روحانی شاگردوں کو لے کر شاہ ولی اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اعلان حق کر رہے ہوں گے۔ یہ طائفہ منصورہ کا قائد کبھی شاہ ولی اللہ ہوگا، اور کبھی طائفہ منصورہ کا قائد علامہ ابن تیمیہ ہوں گے جو تاتاریوں کے مقابلے پر کھڑے ہوں گے۔ یہ طائفہ منصورہ کا علم کبھی محمد بن قاسم کے ہاتھ میں ہوگا تو کبھی طارق بن زیاد کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ طائفہ منصورہ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی امام شامل کے ہاتھ میں دے گا تو کبھی ڈاکٹر عبداللہ افزام کے ہاتھ میں دے گا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ ابو بکر البغدادی کے ہاتھ میں دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے محبوب سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور رسول نے کہا ہے کہ میری امت ہی میں سے ایک ایسا دستہ ہونا چاہیے جس کا نام طائفہ منصورہ ہو۔ سورہ والضحیٰ اتری، وہ جو غم کے بادل آئے تھے پھر خوشیوں کی برسات ہوئی، اور اللہ نے اپنے حبیب اور محبوب کا مقام بتایا۔ سنو لوگوں اس وقت والوں کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے بتایا کہ محمد رسول اللہ کیا ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب پہلے وعدے چل رہے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب ذرا پلٹ کر اپنی زندگی پر آ جائیے، پلٹ کر اپنا گزرے ہوئے کل کو دیکھیے، ہم نے کل آپ کے ساتھ کیا کیا ہے تو ہم مستقبل میں یہ کیوں نہیں کر سکتے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ یہ عالم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ یتیم نہ تھے؟ یہ کس نے ٹھکانہ دیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا۔ دائی حلیمہ کی گود میں کس نے بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جیسے ہی آپ اس کی گود میں گئے ہیں اس کے سینے میں دودھ چھلک آیا، اس کی بکریوں کے تھن بھلبلا اٹھے اور ان میں دودھ نکل آیا، اس کی اونٹنیاں دودھ سے بھر گئیں اور اس کے کھیت لہلہا اٹھے۔ یہ دیکھ کر ہر ایک نے کہا یہ کون آ گیا، یہ کون آ گیا کہ جس کے ساتھ بہاریں آئی ہیں؟ تو آپ تو یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے دادا کو آپ کا سرپرست بنا دیا، جو خاندان بنو ہاشم کے سردار ہوا کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ میں وہ بیٹھتے تھے تو قالین بچھا کر بیٹھتے تھے، اور اس قالین پر کسی کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا۔ اس قالین پہ اگر کوئی بیٹھتا تھا تو وہ عبداللہ کا بیٹا تھا، وہ آمنہ کا یتیم تھا، وہ عبد المطلب کا پوتا تھا جو اس قالین پر بیٹھتا تھا۔ اے میرے محبوب، علم یجد کا یتیمن فآوا، جب تمہارے دادا کا انتقال ہو گیا تو ہم نے آپ کو ابو طالب
طالب کی تحویل میں دے دیا. ابو طالب بھی قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے اور ابو طالب نے تمہیں اپنے بیٹے علی سے زیادہ محبت دی, اپنے بیٹے عقیل سے زیادہ محبت دی, اپنے بیٹے طالب سے زیادہ محبت دی ہے. ابو طالب نے اپنے جسم کی ساری توانائیاں تجھ پہ خرچ کر دی. ابو طالب نے سب کچھ تجھ پر نچھاور کر دیا. تو یتیم تھا, یتیموں کا ساتھ کون دیتا ہے؟ لیکن ہم نے تیرا ساتھ دینے کے لیے صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا, تیرا ساتھ دینے کے لیے عثمان جیسے تاجر کو کھڑا کر دیا, تیرا ساتھ دینے کے لیے علی حیدر کرار کو کھڑا کر دیا, تیرا ساتھ دینے کے لیے ہم نے پھر ایک دن تیری تمنا کے مطابق عمر ابن خطاب کو دے دیا. لہذا تو یتیم تھا, یتیموں کو ہم نے ایسا رش کر دیا کہ جس دن وہ 40 کا عدد پورا ہوا اس دن خانہ کعبہ میں کھلے عام انہوں نے نماز ادا کی. الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا. اس آیت کے ٹکڑے پر بڑی بحث چلتی ہے اور اسی کو لے کر کے رسول اللہ کی امت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. اسی آیت کو لے کر ووجدک ضالا فہدا. اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو راہ حق کی تلاش میں سرگردہ پایا. کیونکہ اس زمانے میں یہودی کہتے تھے ہم حق پر ہیں, عیسائی کہتے تھے ہم حق پر ہیں, مشرکین عرب کہتے تھے ہم حق پر ہیں. عیسائی کہتے ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو اللہ کا بیٹا ہے, اس کا کوئی باپ نہیں. یہودی کہتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے عزیر کو مانتے ہیں لہذا ہم حق پر ہیں. اور مشرکین کہتے کہ ہم ابراہیم کی اولادیں ہیں لہذا ہم حق پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش حق میں ہیں. اے مولا مجھے بتا تو صحیح, مجھے تو یہ عیسائی جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ صحیح نظر نہیں آتے, مجھے یہودی بھی غلط نظر آ رہے ہیں, مجھے مشرکین عرب جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور جو پتھروں کو تیرے برابر شریک ٹھہراتے ہیں یہ بھی غلط نظر آ رہے ہیں. اے میرے محبوب تم راہ حق کے متلاشی تھے, تم راہ حق کی تلاش میں غار ہرا میں نکلے تھے, تم یہ کہتے تھے کون ہے جو مجھے آ کے بتائے کہ حق کس کا راستہ ہے, صحیح کون ہے, غلط کون ہے. شراب کی محفلیں آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی, آپ نے کبھی شرکت نہیں کی. آپ کو گانے کی محفلیں اچھی نہیں لگتی تھی, آپ نے کبھی اس میں شرکت نہیں کی. آپ مظلوموں کا ساتھ دینا چاہتے تھے لیکن خاندانی روایات یہ تھی کہ مظلوم کا ساتھ نہیں دیا جائے گا, اپنے خاندان کا ساتھ دیا جائے گا. آپ کمزور کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن وہاں قانون یہ تھا کہ کمزور کی مدد نہیں کی جائے گی بلکہ اپنے قبیلے کی اور اپنے حریف کی مدد کی جائے گی. آپ پریشان اور سرگردہ تھے, اے اللہ راہ حق کہاں ہے, کس کی اتباع کی جائے, کس کے پیچھے چلا جائے, میں کس سے جا کے اپنا رابطہ قائم کروں. جب تم غار ہرا میں تھے تو ہم نے آپ کے پاس جبریل امی کو بھیجا اور کہا تو راستہ تلاش نہیں کرے گا بلکہ تو راستہ دکھانے والا ہے, تو رہبر ہے, تو سراج منیر ہے, تو قمر منیر ہے, تو شمس الضحیٰ ہے, تو قمر الورا ہے, تو بدر الدجا ہے, تو رہبر و رہنما ہے. لہذا تجھ پر ہم نے کتاب اتار کر تجھے بتا دیا کہ راہ حق یہ ہے. راہ حق وہ نہیں ہے جس پہ عیسائی چل رہے ہیں, راہ حق وہ نہیں ہے جس پہ یہودی چل رہے ہیں, راہ حق وہ نہیں ہے جس پہ مشرک چل رہے ہیں, بلکہ حق راہ بتانے والا ہی تو ہی رہنما ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہم نے آپ کو صحیح راستہ بتایا, صحیح منزل بتائی, ہم نے پھر آپ کو ہادی بنایا, ہم نے آپ کو قرآن دیا, ہم نے آپ کو پھر آسمان سے جوڑا اور وحی آپ پہ نازل فرمائی. آپ چاہتے تھے حق کہاں ہے, ہم نے بتایا کہ حق تو ہی ہے. تو چاہتا تھا کہ حق کدھر ہے, ہم نے کہا ساری دنیا تجھ سے حق کی راہ پوچھے گی اور تو ہی حق کا بتانے والا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. میرے محبوب اس نعمت کو یاد کر کہ جس دن غار ہرا میں تیرے پاس جبرائیل آئے اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي آیت لے کر, اور یاد کر 2.5 سال کے بعد جب وہی جبرائیل آئے یا ایھا المدثر کہہ کر تجھے پکارا, اے چادر اوڑھ کر لیٹ جانے والی ہستی, یہ لیٹنے کا وقت نہیں ہے, یہ آرام کا وقت نہیں ہے, یہ سونے کا وقت نہیں ہے, چادر اوڑھ کے لیٹنے کا وقت نہیں ہے. یا ایھا المدثر قم, کھڑے ہو جائیے, قم
فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور ہماری اپنے رب کی تکبیر کا اعلان کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ایک ایک نعمتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا۔ ووجدک عائلا فاغنى، آپ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو غریب پایا، غنی کر دیا۔ فاغنى، علماء لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ہی غریبی کے سے پار نکل گئے۔ جس دن آپ نے خدیجہ کے مال سے ملک شام تجارت کی، اور تجارت کر کے جب آپ لوٹے تو تجارت کے وہ گر سکھائے کہ میسرا کی زبان تھک گئی۔ اس نے آ کے حضرت خدیجہ سے کہا، آج تک میں نے ایسا تجارت کرنے والا نہیں دیکھا، آج تک میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ اتنا نفع کما کر لایا ہے یہ نوجوان، آپ کی صداقت کے چرچے پہلے ہی سے تھے، آپ کی امانت کے چرچے پہلے ہی مکہ میں چل رہے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، میرے پاس آج تک شہزادوں کے پیغام آئے ہیں لیکن میں نے ٹھکرا دیے ہیں، قبائل کے سرداروں نے مجھے نکاح دعوت دی ہے لیکن میں نے کسی کی قبول نہیں کی ہے۔ اے محمد، میں جانتی ہوں کہ تم غریب ہو، میں جانتی ہوں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن مکے کی ایک تاجرہ جس کا بڑے تاجروں میں نام آتا ہے، وہ آج تمہارے ساتھ نکاح کا پیغام دینا چاہتی ہے۔ محمد رسول اللہ نے اس پیغام نکاح کو قبول کیا۔ ایک طرف تو آپ کی نظروں میں یہ تھا کہ اس زمانے میں بیوہ کو کوئی اپنے سینے سے نہیں لگاتا تھا، بیوہ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرتا تھا، بلکہ بیوہ کا تو حال یہ تھا کہ وہ قتل کر دی جاتی تھی۔ آپ اس روایت کو توڑنا چاہتے تھے جو دنیا میں ایک روایت تھی کہ کسی کا شوہر مر جائے تو بیوی کو ناگن سمجھا جاتا تھا اور ابھاگن سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی بہت ساری قوموں میں عورت جو ہے وہ ڈائن اور ناگن ہی مانی جاتی ہے کہ نہیں؟ کتنی فلمیں بن چکی ہیں عورت کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عورت 2 منٹ میں عورت ہے اور 2 منٹ میں ناگن ہے۔ یہ عقیدہ ہے لوگوں کا، یہ ان کا اعتقاد ہے کہ یہ عورت ناگن ہے، اور جب کسی کا شوہر مر جائے تو پھر تو اسے ناگن سمجھتے تھے۔ جس علاقے میں آپ رہتے ہو یہاں تو ایک بڑی روایت چلی آتی تھی جس کا نام تھا ستی ترکھا، اب تو ختم ہو گئی ہے، اکا دکا کہیں، ورنہ حال یہ تھا کہ اس زمانے میں اگر وہ عورت کا شوہر مر جاتا، اس کے بچے ہوتے، تو خاندان اور رسم و رواج اسے مجبور کرتا تھا کہ وہ عورت اب اپنے آپ کو آگ میں جلانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر وہ خود نہیں جلتی تو اسے پکڑ کے آگ میں جھونک دیا جاتا۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کیا حالات گزرتے ہوں گے اس وقت وہ ناریوں پر، کیا حالات گزرتے ہوں گے مہیلاؤں پر، کیا حالات گزرتے ہوں گے عورتوں پر۔ ایک طرف تو اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور دوسری طرف اس کی نظروں کے سامنے اس کے شوہر کی چھوٹی چھوٹی امانتیں اور ننھی منی معصوم جانیں ہیں، اور یہ عورت گھسیٹ کے لے جائی جا رہی ہے۔ ہم تصور کرتے ہیں تو آج بھی اس تصور سے رواں کانپ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں۔ عورت یہی تو کہتی ہوگی، ارے لوگوں میرا کیا قصور ہے کہ میں نے کیا قصور کیا ہے، مجھے کیوں جلاتے ہو، مجھے کیوں مارتے ہو۔ لوگ اس سے کہتے ہوں گے کہ تو ڈائر ہے، تو نے اپنے شوہر کو ڈسا ہے، تو ناگن ہے، تو نے اپنے شوہر کو ڈس لیا ہے، تجھے زندہ رکھنے کا حق نہیں ہے۔ اور وہ عورت کہتی ہوگی، اے لوگوں اگر مجھ میں اختیار ہوتا تو میں اسرائیل سے لوٹ جاتی، اپنے معصوم بچوں کے لیے اپنے شوہر کو چھین لیتی۔ اگر میرا ہاتھ چلتا تو میں یہ کہتی کہ مجھے اٹھا لو، مگر ان بچوں کے باپ کو مرنے مت دو، میرے بعد اس کے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا۔ وہ بھیک مانگتی ہوگی دامن پھیلا کر، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تم جس ذات پہ یقین کرتے ہو اس کا میں تمہیں واسطہ دیتی ہوں، ان بچوں کو کم سے کم میں اپنے سینے سے تو لگا لوں گی، ان کا سہارا تو گیا ہے، کوٹ بھی چلی جائے گی، آفٹر چلا جائے گا، یہ یتیم دونوں طرف سے ہو جائیں گے۔ لیکن کتنا ظالم سماج تھا اور کیسی زمانے میں پوری کیا تھی کہ اس عورت کی ایک نہیں سنی جاتی تھی، اور شوہر کی چتا کے ساتھ اسے بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اگر مردہ لاش جل رہی تھی تو زندہ لاش وہاں عورت کی جل رہی تھی۔ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح جس عورت سے کیا ہے اس کا نام خدیجہ ہے، اس کے یتیم بچے ہیں، 2 شوہر اس کے وفات پا چکے ہیں۔ مکے کی دھرتی پر آپ نے ایک ایسا اعلان کیا جو اس زمانے کی روایتوں کے خلاف اعلان بغاوت تھا، اور آپ نے کہا میں ایک بیوہ سے نکاح کرتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ مجھے ڈستی ہے یا یہ عورت نہیں ڈستی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کو اپنے نکاح میں یہ سوچ کر لیا کہ مجھے اس کی یتیم بچوں کی کفالت کا بھی موقع ملے۔ نعرہ تکبیر! یہ اظہار نبوت سے پہلے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ 15 سال کے بعد تو آپ جس قانون کو لے کر آئے وہ اتنی رحمتوں والا ہے، اتنی برکتوں والا ہے۔ آپ نے آ کر اعلان کیا کوئی عورت ابھاگن نہیں، کوئی عورت منحوس نہیں، لہذا آپ کے ماننے والوں کے لیے سنت قرار پایا کہ وہ بیواؤں سے نکاح کر لیں۔ آپ نے جتنے نکاح کیے ہیں ان میں ایک ہی نکاح ہے جو حضرت عائشہ سے ہوا، جنہیں طلاق نہیں ہوئی تھی یا دوسرے شوہر کے اس کی وفات نہ تھی، ورنہ جتنی اور عورتیں ہیں یا تو ان کو طلاق شدہ ہیں یا وہ وفات پانے والے شوہروں کی جدائی کے بعد آپ نے اپنے نکاح میں لیا ہے، یا کچھ باندیاں ہیں جنہیں عزت دینے کے لیے، جن کا مقام بڑھانے کے لیے، جنہیں آسمان تک عزت تک پہنچانے کے لیے آپ نے اپنے نکاح میں لیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے نکاح اس طرح نہیں کیے کہ آپ تمام نکاح کاری لڑکیوں سے کرتے چلے جاتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کی شکل میں قانون دیا، اور قانون دے کر یہ کہا لوگوں اگر کسی کا شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن تک وہ عدت کرے، اگر وہ حمل سے نہ ہو، اگر اس کے پیٹ میں اس پر شوہر کی امانت ہے تو جب وہ بچہ جنمے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ جب عدت پوری ہو جائے تو خاندان کا مکھیا ہو یا وہاں کا بادشاہ ہو یا وہاں کا قاضی ہو یا قبیلے کا سردار ہو، کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اس کو نکاح سے روکے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کوئی تم میں سے نہیں روک سکتا ہے، وہ جس سے چاہے اپنا شوہر تلاش کرے اور اس کا نکاح ہو جائے۔ اور عدت بھی وہ نہیں رکھی کہ پوری زندگی اس بیچاری کو سفید ہی ساڑی پہننی ہے، پوری زندگی بیچاری سفید ہی ساڑی پہنے، چاہے کیسی ہی محفل ہو، شوہر نہ گیا، چاہے 20 سال کیوں نہ مر جائے، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ صرف 4 مہینے 10 دن تو بھڑکدار کپڑے نہ پہنے، خوشبودار تیل اور مہندی نہ لگائے، نکاح کی گفتگو نہ کرے، لیکن 4 مہینے 10 دن کے بعد یا عدت گزر جانے کے بعد اب اسے اجازت ہے۔ یہ ضابطہ اور یہ قانون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو غریب پایا، آپ کو غنی کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے نکاح میں جس دن حضرت خدیجہ آئی ہیں اسی دن حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یہ سونا آپ کا ہے، یہ چاندی آپ کی ہے، یہ دولت آپ کی ہے، یہ غلام آپ کے ہیں، یہ باندیاں آپ کی ہیں۔ آج خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کر دو محمد رسول اللہ کو، محمد کو کمزور سمجھنے والوں، اب محمد ایک تاجر عورت کا شوہر ہے جس کے پاس سونا بھی ہے، جس کے پاس چاندی بھی ہے، جس کے پاس مال اور دولت بھی ہے۔ میرے محبوب کیا چاہت ہے آپ کی؟ حضرت خدیجہ نے کہا، آپ نے کہا میں یتیموں کو کھلانا چاہتا ہوں، کہا جتنا چاہو کھلاؤ، کہا میں غلاموں کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، کہا دولت آپ کی ہے، جتنے غلام چاہو آزاد کر دو، کہا میں بیواؤں کو کپڑے پہنانا چاہتا ہوں، کہا جتنے چاہو کپڑے پہناؤ، کہا میں بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، کہا جتنا چاہو کھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی طرف سے بھی آپ کو غنی کر دیا۔ اور یہ تو مکے کی بات کر رہا ہوں، اور جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر حکم جاری فرمایا کہ آپ کو مال غنیمت ملے گا، 5واں حصہ مال
غنیمت جو دشمنوں سے مقابلہ ہو اس میں جو مال آئے گا وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ آپ کو مل جائے گا. لہذا مال غنیمت میں آپ کو زمینیں ملی, فدق کی زمینیں ملی, خیبر کے قلعے ملے, بنو قریظہ اور بنو نذیر کے علاقے ملے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ ملے, بکریاں ملی, مالیاں ملی, غلام ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا. غنی سے اشارہ دنیا کی طرف بھی ہے اور اشارہ علم کی طرف بھی ہے. میرے محبوب میں نے تجھے ساری دنیا کا علم دے دیا, اول کا بھی, آخر کا بھی, ما کان کا بھی, وما یکون کا بھی. ہم نے آپ کو علم عطا کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ سے کہا تجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. علم کا خزانہ تو ہے, روحانیت کا خزانہ تو ہے, تو بانٹتا چلا جا اور دنیا تجھ سے لیتی چلی جائے گی. اب سائد تجھ سے سوال کریں گے, اے میرے محبوب اگر تو انگلی اٹھا دے تو یہ احد کا پہاڑ سونے کا ہو جائے گا. اگر تو انگلی اٹھا دے تو چاول کے ٹکڑے ہو جائیں گے. اگر تو انگلی اپنی پانی کے کٹورے کے اندر رکھ دے تو 1500 صحابہ کے لیے پانی کا چشمہ پورا ہو جائے گا. تو درخت کو اشارہ کر دے تو درخت اکھڑ کے چلا آئے گا, اور تو پتھر کو اشارہ کر دے تو لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے لگے گا. تلوار مکاشا کی ٹوٹ جائے تو تو کھجور کی ٹہنی دے دینا, وہ تلوار بن جائے گی. تیرے صحابی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو تو لعاب لگا دینا, وہ صحیح ہو جائے گی. تو کنویں میں تھوک دے تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے گا. اور جلا کا عائلن فاضنا, ہم نے تجھے ہر طرح سے غنی کر دیا ہے. تجھے کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے, تجھے کسی سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے, تجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, تجھے لفٹ کی اور راکٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے شٹل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جب تیرا دل چاہے گا کہ تو آسمانوں کی سیر کرے تو ہم وہاں سے براق بھیجیں گے, اور جب تو چاہے گا کہ عرش معلیٰ کی سیر ہو تو عرش معلیٰ کی سیر ہوگی. حضرت موسیٰ نے تو درخواست کی تھی ربی ارینی, مجھے دکھا دیجیے. ہم نے کہا تھا لن ترانی, ہم تمہیں نہیں دکھا پائیں گے, اس دنیا میں نہیں دیکھو گے, لیکن جب تیرا دل میرے دیدار کو چاہے گا تو میں تجھے معراج اپنے قریب بلا کر اپنا دیدار بھی کراؤں. آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو غنی کر دیا. عثمان غنی جیسا تیری جھولی میں ڈال دیا, ابوبکر صدیق جیسا تاجر تجھے دے دیا, حضرت طلحہ جیسا صحابی تجھے عطا کر دیا, سینکڑوں غنی تمہاری دنیا میں ہمیشہ تیری چوکھٹ پہ سلامی دیتے رہیں گے. اے محمد رسول اللہ, ہم نے ہر طرح سے تجھے غنی کر دیا ہے, علم بھی دے دیا اور روحانیت بھی عطا فرما دی, تجھے سب کچھ ہم نے نواز دیا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو, اور محبوب کو حکم دیا جا رہا ہے امت کو سنانے کے لیے اور امت کے لیے, ورنہ آپ کہاں کسی یتیم پہ غصہ ہو جانے والے تھے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تو محبوب کسی یتیم پہ آپ قہر کی نظروں سے نہ دیکھیں, غصے کی نظر سے نہ دیکھیں. جب کوئی یتیم نظر آئے تو اپنا بچپنا یاد کر لینا, یتیم کس طرح تنہا ہوتا ہے. لہذا کوئی بھی یتیم ہو آپ اس کو غصے کی نظر سے نہ دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے محبت کرتے تھے, اور وہ واقعہ آپ کا کتنا مشہور ہے. عید کا دن ہے اور ایک یتیم بچوں سے علیحدہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے چہرے پر مایوسی ہے. محمد رسول اللہ نے کہا اے بچے, عید کا دن ہے, یہ خوشیوں کا دن ہے, تم کیوں نہیں کھیلتے؟ تو اس بچے نے کہا کہ ان بچوں کے پاس تو اپنے کھلونے ہیں, ان کے ماں باپ زندہ ہیں, ان کے باپ نے انہیں کھلونے لا کر دیے ہیں, یہ اپنے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں. جب میں ان کے قریب جاتا ہوں کہ یہ گیند مجھے دے دو, یہ گڑیا مجھے دے دو, تو یہ مجھے جھٹک دیتے ہیں. ہماری گیند کو چھو مت لینا, ہمارے کھلونے کو ہاتھ مت لگانا. آج میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی مجھے کھلونا لا کر دیتا, میں اس لیے الگ تھلگ بیٹھا ہوں. محمد رسول اللہ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا, اس کی پیشانیوں کو بوسہ دیا, اور آج جا کر
حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ میں تمہارے لیے ایک بیٹا لے کر آیا ہوں. حضرت فاطمہ سے کہا میں حسن اور حسین کا بھائی لے کر آیا ہوں. حضرت عائشہ سے کہا اسے غسل دو, اور حضرت فاطمہ سے کہا حسن اور حسین کے جو کپڑے ہوں وہ کپڑے اسے پہنا دو. یہ عید کا دن ہے, یہ نماز سے پہلے کا واقعہ ہے. جب عیدگاہ کی طرف محمد رسول اللہ نکلے تو آج محمد رسول اللہ کے کاندھے پر یہ یتیم بیٹھا ہوا تھا اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا. اس دن ان یہ دوسرے بچوں نے کہا, ان کے دلوں میں آرزو پیدا ہوئی, آئے کاش آج آج ہمارا باپ نہ ہوتا اور ہم محمد رسول اللہ کے کاندھے پر بیٹھے ہوتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ میں لے گئے اور اس یتیم سے اتنی محبت کی کہ خطبہ دیتے وقت اس کو اپنے ممبر پر بٹھایا اور خطبے کے وقت یہ کہا اے لوگوں, جس کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو صرف ہاتھ رکھنے کی اتنی نیکیاں ہیں کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بار محمد کا دامن. رہبر عالم نے دنیا کو کیا دیا ہے, یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ کہاں یتیموں پہ ظلم کرنے والے تھے, ان کو حکم دیا جا رہا ہے تو کس کو, ان کی امت کو. فاما الیتیمہ فلا تقہر واما السائل فلا تنہر. اور جب کوئی سوال کرنے والا آپ کے سامنے آ جائے تو اس سے پیشانی میں چڑھانا, فلا تنہر, پیشانی پہ بل مت ڈالنا. کوئی سائل آ جائے تو پیشانی پہ بل نہ پڑے, یہ کہاں سے آ گیا, میں تو دنوں میں دینار گن رہا تھا, میں کھانا کھانے بیٹھا تھا, یہ کہاں سے مانگنے آ گیا. میرے محبوب تجھے ہم نے داتا بنایا ہے تو تیرے در پر تو سوالی آئیں گے ہی. کوئی تجھ سے اونٹ مانگنے آئے گا, تو کوئی تجھ سے زکات لینے آئے گا, تو کوئی تجھ سے تیرے خوشبو پسینے کی شکل میں لینے آئے گا, کوئی تجھ سے دعا لینے کے لیے آئے گا, کوئی تجھ سے تیرے تبرک کے طور پر جسم کے بال لینے کے لیے آئے گا, کوئی تجھ سے تیرے جبے اور کپڑے کا ٹکڑا لینے کے لیے آئے گا. میرے محبوب کوئی سائل آئے تو اسے لوٹ آنا مت, پیشانی پہ بل مت چڑھانا. لہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مانگنے والوں کو دیا. اگر کسی نے اونٹ مانگا تو اونٹ دے دیا, کسی نے اگر غلام مانگے تو غلام دے دیے, اگر کسی نے باندیاں مانگی تو باندیاں ان کو عنایت کر دی. محمد رسول اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے. آؤ ہم بتاتے ہیں, آج دنیا میں ظلم اور ستم کی بات کرنے والوں, میرے نبی پر کیچڑ اچھالنے والوں, محمد رسول اللہ کے مقام کو تازدار کرنے والوں, آئیے محمد رسول اللہ سے جب مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو عثمان سے کہہ رہے تھے عثمان تو مجھے چابی دے دے, میں 2 رکعت نماز خانہ کعبہ میں پڑھنا چاہتا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے, نہ جانے اس کے بعد میں کب لوٹ کر کے آؤں گا, نہ جانے کب مجھے تم لوگ آنے دو گے یا نہیں آنے دو گے, مجھے نہیں معلوم ہے کتنے سال لگ جائیں گے. عثمان تیرا کیا بگڑ جائے گا کہ تو خانہ کعبہ کے دروازے کھول دے. عثمان اڑ گیا اور کہا نہیں, چابیاں تمہیں نہیں دی جائیں گی, کعبے کے اندر نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی. ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا, 8 سال کا زمانہ گزرا ہے, 8 سال کا زمانہ گزرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر آ گئے, جنگی ٹوپی اوڑھ کر آئے, اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر آئے اور عثمان سے کہا عثمان چابیاں مجھے دے دے. چابیاں مل گئی. اب چابی حضرت علی بھی مانگ رہے ہیں, کون نہ مانگے. چابیاں کون نہیں مانگے گا خانہ کعبہ کی. تو ہندوستان کی چھوٹی سی کسی مسجد کے لیے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں متولی شپ کے لیے, تو وہاں تو خانہ کعبہ ہے, چابیاں مانگے یا نہیں. حضرت عباس کہہ رہے ہیں مجھے مل جائیں, سب انتظار میں ہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان کیا تو چابیاں مانگنا چاہتا ہے؟ تو نظروں سے کہہ دیا ہاں, چاہتا تو یہی ہوں کہ چابیاں میرے پاس رہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان وہ تیرا کردار تھا,
وہ تیرا ضمیر تھا، وہ تیرا ظرف تھا. اب تو جب چابیاں مانگ رہا ہے تو یہ چابیاں تیرے پاس ہے، اور میں شان کے ساتھ تجھے دے رہا ہوں کہ قیامت تک خانہ کعبہ کی چابیاں تیرے ہی خاندان میں رہیں گی. حکومتیں آئیں گی اور ختم ہو جائیں گی. عباسیوں کی حکومت آئے گی اور بنو امیہ کی حکومت آئے گی، عثمانی ترکوں کی حکومت آئے گی، اس کے بعد آل سعود کی حکومت آ جائے گی، لیکن چابیاں تیرے ہی خاندان میں رہے گی. یہ ہے محمد رسول اللہ کے مانگنے والے کو چابی بھی عطا کر. کیا نہیں دیا؟ عبداللہ بن ابی پوری زندگی ستاتا رہا، خلاف سازشی کرتا رہا، لیکن جب عبداللہ بن ابی کا بیٹا آیا، اللہ کے رسول اپنا کرتا ہی دے دیجئے تاکہ آپ کے کرتے میں اپنے باپ کو کفن دے دوں، شاید مغفرت ہو جائے. تو آپ نے اپنا جبہ بھی دے دیا. جبہ دیا تو حوصلہ اور بڑھا اور کہا اللہ کے رسول آپ میرے ابا کو غسل بھی دے دیں تو شاید آپ کے ہاتھوں سے دیا ہوا غسل میرے ابا کے گناہوں کو معاف کر دے. آپ نے اس کا یہ سوال بھی منظور فرما لیا اور غسل دینے چلے گئے. پھر درخواست کی اے اللہ کے رسول ایک اور سوال ہے آپ سے، اور آپ سے تو اللہ نے کہا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سوالی آئے تو آپ چہرے پہ بل نہ ڈالیں، میرے ابا کی نماز جنازہ بھی پڑھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ممانعت نہیں تھی، اختیار تھا اپنے نبی کو کہ میرے محبوب تمہارا یہ اختیار ہے، یہ تمہاری رحمت ہے، یہ تمہاری شفقت ہے، تم کرتے چلے جاؤ. نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر نے دامن پکڑ کے روکنا بھی چاہا. اے اللہ کے رسول بس کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا اور آپ کی دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے. یہی وہ ہے جو عہد میں آپ سے بغاوت کر کے 300 لوگوں کو لے کر چڑھایا تھا. یہی بنو قریظہ کو چڑھاتا تھا، یہی بنو نذیر کو چڑھایا کرتا تھا، یہی بنو قینقاع کو چڑھایا کرتا تھا. یہ قریش مکہ سے دوستیاں کاٹتا تھا، اسی نے مسجد زرار بنائی تھی. یہی وہ تھا جس نے آپ کی مبارک اہلیہ حضرت عائشہ پر تہمتیں لگائی تھی. اللہ کے رسول اس کی نماز مت پڑھائیے. حضرت عمر نے کہا اس کے بیٹے نے سوال کیا ہے مجھے نماز پڑھانے دے، اللہ کا فیصلہ اللہ جانے گا. نماز پڑھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب آج تو پڑھا دی نماز، لیکن آج کے بعد فلا تصلی علیہم احدا، آج کے بعد کسی منافق کی نماز آپ نہیں پڑھائیں گے جس کے دل میں آپ کی عظمت نہ ہو، جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں آپ کا احترام نہ ہو، جو آپ کا نہ ہو اور جو آپ کے دشمنوں سے دوستیاں کرتا ہو اور جو آپ کے دشمنوں سے ٹینگے بڑھاتا ہو. ہم اسے نہیں معاف کریں گے، یہ منافق ہے. لہذا یہ اور اس کی جتنی اولادیں ہیں وہ قیامت تک سب جہنم میں جائیں. اے میرے دوستو عزیزو، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں مسکینوں اور بیواؤں کی کفالت کرتے رہے. آپ کے بعد آپ کے خلفاء اس راستے پر چلتے رہے. لیکن مجھے چند سوال آپ سے بھی کرنے ہیں اور ساری دنیا کے ان مسلمانوں سے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. آئینہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ذرا غور کرو اور نظر اٹھا کر دیکھو مسلم حکمرانوں کی طرف، جزیرہ عرب کے حکمرانوں کی طرف جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، جو ایک ایک رقاصہ پر کروڑوں کروڑوں ریال لٹا دیتے ہیں ایک ایک ہوٹل میں، جن کی تصاویر آپ حضرات نے دیکھی ہوں گی. رقاصاؤں پر، ناچنے والی گانے والی طوائفوں پر، زناکاروں پر ان کے شہزادے مال و دولت بہا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، نچا رہے ہیں. کتنے ہوٹلوں میں زناکاریاں ہو رہی ہیں جن کے پاس یہ خزانے ہیں. لیکن آج ذرا اندازہ تو لگاؤ مسلمانوں، محمد رسول اللہ کی سیرت سننے آئے ہو تو اس پیمانے پر لوگوں کو ناپو توڑو بھی. ملک شام کے کتنے یتیم ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں. تو 1.5 لاکھ گھرانوں میں کتنے یتیم ہوں گے اور کتنے اپنے خیموں کو اٹھا کر قطر میں ہیں، کتنے ٹرکی میں ہیں اور کتنے دوسرے مقامات پر ہیں جن پر ظلم و ستم کی بارش ہو رہی ہے، جن کے یتیم سوال بھی کر رہے ہیں، جن کے یتیم ہاتھ بھی پھیلا رہے ہیں، جن کے یتیم مانگ بھی رہے ہیں. آئے کاش تم ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دو، ہم تباہ و برباد کر
دیے گئے ہیں، لیکن آج حالات یہ ہے کہ لوگوں آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ وہاں کھانے کو کچھ نہیں تو انہیں کتے کاٹ کر کھانا پڑے، کھانے کو کچھ نہیں تو انہیں مرے ہوئے شیر اور اس کی گول بوٹیاں کھانا پڑی، کھانے کو کچھ نہیں تو وہاں کے معصوم بچوں نے کتیوں کے ساتھ کے تھنوں پر اپنا منہ رکھ دیا، کتیا نے تو محبت کی، اپنے بچے کو بھول گئی اور اس یتیم کو اس نے دودھ پلا دیا اور یہ کہا اس دور کے تم یتیم ہو، مجھے اللہ کا حکم ہے میں تجھے دودھ پلا دوں، لیکن یہ سعودی حکمران، یہ کویت کے حکمران، یہ عرب امارات کے حکمران، یہ دنیا بھر کے مسلم حکمران کہاں ہے؟ یہ ایک دن بھی ڈبل روٹی کا پیکٹ لے کر نہیں گئے، ایک دن کا ہیلی کاپٹر نہیں اترا، ایک دن کا کوئی نہیں اترا، اور الٹے یہ کہہ دیا کہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو رو تو سکتے ہو، تڑپ تو سکتے ہو، اللہ کو آواز تو دے سکتے ہو، اگر روئے بھی نہیں، تڑپے بھی نہیں، مدد بھی نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں کٹ گھرے میں ضرور کھڑا۔ دنیا میں کتنے یتیم ہیں اور کتنے سائل ہیں، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس دولت ہے، خزانے ہیں، اللہ نے دولت کیا دی؟ نکاح کے موقع پر دیکھو ہم کتنے مالدار ہیں، کتنے لاکھ کے بینکٹ ہال، شادی ہال، میوزک ہال، کون سجا رہا ہے؟ مسلمان سجا رہا ہے، جہاں ساری دنیا سے اسے پکارا جا رہا ہے۔ اگر عیسائیوں کی تنظیم ریڈ کراس یعنی سرخ صلیب کے نام سے وہ تنظیم بنا کر پوری دنیا میں جا سکتے ہیں تو مسلمانوں تمہاری کوئی تنظیم کیوں نہیں؟ تمہارا ٹرسٹ کیوں نہیں؟ تم انٹرنیشنل مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ مظلوم تو کوئی بھی ہو، تم کسی کی بھی مدد کر سکتے ہو، تم اس نبی کے ماننے والے ہو جس نے کتے کے پانی پلانے پر ایک فاحش عورت کو جنت کی بشارت سنائی ہے، جس نبی نے ایک بلی کو بھوکا مار دینے پر ایک تہجد گزار عورت کو جہنم کی وادیوں میں دیکھا ہے، تم نے فریضہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ صرف 5 وقتہ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا؟ تم صرف یہ سمجھتے ہو کہ صرف 9 وقت کی نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا؟ رب کو تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، رب کے سجدہ کرنے کے لیے سورج کافی ہے، چاند کافی ہے، ستارے کافی ہے، پہاڑ کافی ہے، دریا کافی ہے، تتلیاں کافی ہے، پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لے گا تو اللہ کی شان میں کیا اضافہ کرے گا؟ یہ اللہ کلو وَإِن کل شَيْءٍ، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ ایک فرشتہ قیامت تک اللہ کی تسبیح میں ہے، اللہ کا فرشتہ خانہ کعبہ کے مقابلے پر بیت معمور کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو ایک حج کر کے آتا ہے تو حاجی لکھوانے کی تمنا تجھے ہو جاتی ہے، وہ 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ مدر ٹریسا آ کر ہندوستان میں کلکتہ میں کوڑیوں کے زخم صاف کر سکتی ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم نے تو اس شعبے کو باہر ہی نکال دیا ہے، خدمت خلق کو اپنے آپ سے بالکل دور چھوڑ دیا ہے۔ محمد رسول اللہ کو دیکھو کہ وہ کوڑی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے ساتھ اس کو بٹھا کر کے کھلاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ والے ہیں تو ہمیں دین کرنے کی ضرورت ہے۔ اے دوستو عزیزو، کتنے قیدی ہیں دنیا کی جیلوں میں، فلسطین کی جیل میں، جو مجبور ہو کر ریڈ کراس سے دمائیں مانگتے ہیں، سردی کے موسم میں کمبل مانگتے ہیں، پیر کٹ جاتے ہیں ان کے تو اپنے پیروں کے لیے وہ آرٹیفیشیل پیر ان سے بنواتے ہیں۔ لیکن مسلمان کہاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے پہاڑ دیے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیرے دیے، جنہیں چاندی دی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی سرمایہ عطا فرمایا، وہ آج
کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس حصے کو سمجھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھڑایا اور قیدی کو چھڑانے کا حکم فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زکات کو لے کر آئے ہیں اس زکات کا ایک مصرف ہی غلاموں کی گردن چھڑانا ہے. غلاموں پھر رقاب اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو غلاموں کی گردن چھڑانے میں زکات ادا کی جائے گی. علماء لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے, آج غلام نہیں ہے تو آج قیدی ہے. لہذا زکات کا ایک مصرف, زکات کا ایک مصرف قیدی ہے. ہم نے قیدیوں کے چھڑانے پر کتنی زکات خرچ کی ہے. ہم نے کسی قیدی کے بچے کی کہیں بچوں کی ہم نے تعلیم کا کوئی انتظام کیا ہے. ہم نے کسی قیدی کے بیوی سے جا کر پوچھا ہے کہ تیرا شوہر قید میں ہے, تیرا چولہا کیسے جلتا ہے, تیرے یہاں تندور جلتا ہے یا نہیں جلتا ہے, تیرے بچوں کی تعلیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. حضرت علی سے محبت کرنے والوں, شیر خدا کا نام لینے والوں, علی مرتضیٰ وہ ہے جس کی شان میں قرآن اترا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. حضرت علی ایک دن روزہ رکھ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تو ایک سائل آ جاتا ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہم نے کھانا نہیں کھایا, تو جو کھانا رکھا ہوا ہے وہ اٹھا کے باہر لے آتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں. اگلے دن جو پھر روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک یتیم آ جاتا ہے, والد نہیں ہے, فقر و فاقہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, فاقے سے ہوں. اے لوگوں, آج تو محمد رسول اللہ کے صدقے میں آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں نے فاقہ نہیں دیکھا, آپ نے فاقہ نہیں دیکھا. 10 رنگ کی غذائیں ہمارے دسترخوان پر لگی ہوئی ہیں, ہم نے فاقے دے کے کہا ہے وہ فاقوں کا دور تھا, وہ فاقوں کا دور تھا. لہذا اگر فاقے آج دیکھنے ہو تو قیدیوں سے جا کر پوچھو. ہم نے کبھی عید میں جا کر قیدیوں کچھ دیا ہے, کبھی بقرعید پہ دیا ہے, کبھی ہم نے ملک کی چھٹیوں پر جا کر اپنے قیدیوں کو پوچھا ہے کتنے ہیں جو رات دن مظلوم ہیں, ہم نے کبھی ان کے لیے کچھ کیا ہے. ہم اسے سمجھتے کہا ہے کہ یہ بھی دین کا شعبہ ہے, ہم نے اسے دین سے نکال کے خارج کر دیا. یتیم کو کھلا دیا اور تیسرے دن آئے تو قیدی آ گیا. 3 دن مسلسل روزہ, اور جب افطار کرنے بیٹھے تو کبھی یہ مسکین آ گیا, اگلے دن یتیم آ گیا, پھر قیدی آ گیا, اس کو دے دیا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل فرما کر کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, جو اللہ کی محبت میں اپنا کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو, مسکین کو اور قیدی کو. اور یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ چاہیے. لا نريد منكم جزاء, بدلہ نہیں چاہیے, بدلے میں تو سب دیتے ہیں. اس نے انویٹیشن دیا, آپ نے بھی دے دیا. اس نے عقیقے میں بلایا, آپ نے بلا لیا. اس نے شادی میں بلایا, آپ نے بلا لیا. لسٹیں بنتی ہیں, ڈائریاں بنتی ہیں, اس نے دعوت کی تھی, ضرور دعوت دینی ہے. لیکن ایسا کون ہے جو صرف اللہ کے لیے کھلائے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا, نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں, ولا شکورا, اور لفظ شکریہ کے بھی ہم روادار نہیں. آپ کے صاحب آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے بڑا ہماری مدد کی, آپ نے کھانا کھلایا, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھلائے. اے میرے عزیزوں اور دوستوں ساتھیوں, محمد رسول اللہ تو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اور قیدیوں کو آزاد کراتے ہیں اور غلاموں کی آزادی کی بات کرتے ہیں. غلاموں کی آزادی کا پروانہ لے کر آئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ اپنے گھروں میں چپک کے مت بیٹھ جانا, صرف مکے اور مدینے کی امارت پر اور خلافت پر اکیلے مت بیٹھ جانا, بلکہ آج بھی دنیا کی 20 قومیں وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اور جن کے پیروں میں غلامی کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور جنہیں قید کر رکھا ہے. لہذا صحابہ کرام اور آپ کے ماننے والے تابعین اور تبع تابعین دنیا کے بیشتر علاقوں میں نکلے اور علاقوں میں نکل کر یہ کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد, ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں شامل کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم کسی انسان کو یہ ادھیکار نہیں دے سکتے, کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اس پر کوئی حکمرانی کرے, اس کا مالک بن جائے اور وہ اسے اپنا غلام بنائے. حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ زمین کا کوئی حکم نہیں ہوگا. یہ پیغام
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دنیا کو دیا، لیکن آج ہم خود بھول گئے، اپنے نبی کی سیرت ہم بھولے۔ ایک آیت کی 3-4 باتیں بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آگے اللہ فرماتا اپنے حبیب سے کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان بھی کیجیے۔ حدیث، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو بیان کیجیے۔ اے مسلمانوں، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہیں ان نعمتوں کو آپ بیان بھی کیا کیجیے۔ کون سی نعمت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، وہ کون سی دولت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اجتماعی نظم دیا ہے، اجتماعی نظم، اور اجتماعی نظم دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 5 مرتبہ مسجدوں میں جمع ہونے کے لیے کہا تاکہ آپ کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے۔ اور یہ چھوٹے اور بڑے کا جو فرق ہے، دکان پر مالک بھی بیٹھا ہوا ہے اور نوکر بھی بیٹھا ہوا ہے، کارخانے میں فیکٹری مالک بھی ہے اور اس کے ملازم بھی وہاں موجود ہیں اور کاریگر بھی موجود ہے، آفس میں مینیجر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پیون اور چپراسی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے ماننے والوں سے کہا، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو مسجدوں میں چلے جاؤ، تاکہ ابھی تک جو کارخانے میں فرق تھا وہ اپنے کو نوکر سمجھ رہا تھا اور تو اپنے کو مالک سمجھ رہا تھا، تو اپنے کو کارخانے دار سمجھ رہا تھا، وہ اپنے کو جا کر وہ ملازم سمجھ رہا تھا۔ جب اللہ کے دربار میں پہنچو تو یہ فرق ختم ہو جائے۔ اگر نوکر وضو کر کے پہلی صف میں بیٹھ گیا ہے تو تجھے ہٹانے کا حق نہیں ہے، وہ اگلی ہی صف میں بیٹھے گا اور یہ اعلان ہوگا کہ تیرے دربار میں محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، محتاج و غنی ایک ہوئے۔ اور اس طرح سے علامہ اقبال کا بالکل یہ شعر صادق آئے کہ آ گیا عین لڑائی اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سارے خود ختم ہو گئے، میں اونچا ہوں اور یہ نیچا ہے، میں اپر کلاس ہوں یہ لوور کلاس۔ یہ ختم مسجد میں آتے ہی جو پہلے آ جائے وہ اگلی صف میں، جو بعد میں آئے وہ پچھلی صف میں۔ اور جمعے کے دن تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی آدمی جمعے میں بعد میں آئے اور پھر لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے جانے کی کوشش کرے تو وہ یاد رکھے قیامت میں اسے پل بنایا جائے گا اور سارے لوگوں کو اس کے سر سے گزارا جائے گا۔ آیا ہے بعد میں اور پھر اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے اگلی صف میں پہنچنا چاہتا ہے، غریبوں کے کاندھے سے آئیے چودھری صاحب، آئیے فلانے صاحب، آئیے ٹھما کے صاحب، ہاں آئیے ذرا راستہ چھوڑو ان کے لیے، نہیں، پچھلی صف میں بیٹھے۔ تو 5 وقت اجتماعیت مسجدوں میں ہو، ایک اجتماع ہو پھر تمہارا سال بھر میں، اور وہ اجتماع ہو عیدگاہوں کی طرف، عیدگاہ کی طرف آپ نکل جائیں عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں، اور پھر ایک تمہارا عالمی اجتماع ہو جس کے لیے ایک ہی لباس، ایک ہی کلمہ، ایک ہی نعرہ، ایک ہی بات، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ سب کہتے ہوئے عرفات میں ایک دن جمع ہو جائیں، ایک ہی رات میں مزدلفے میں جمع ہو جائیں، ایک ہی رات میں مینا میں جمع ہو جائیں، ایک ساتھ کنکریاں مار رہے ہوں، ایک ساتھ قربانیاں کر رہے ہوں، ایک ساتھ طواف کر رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اجتماعیت عطا فرمائی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لوگ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہاں تو خود بخود اتفاق موجود ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی اختلاف ہے پوری روئے زمین پر بتاؤ کسی مسلمان کا اس کلمے کے علاوہ کوئی اور کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور کلمہ ہے؟ مجھے بتاؤ اذان کے کلمات، جو اذان کے کلمات ہیں پوری دنیا میں، ان کے علاوہ کوئی اور کلمات ہیں سوائے کسی گمراہ فرقے کے؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ابتدا سے ہی گمراہ ہے، لیکن بتاؤ پوری دنیا میں اذان کے کلمات ایک ہے، پوری دنیا میں نماز ایک ہی طریقے سے پڑھی جاتی ہے، وہی 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ایک رکوع کیا جاتا ہے، قیام کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہ متفق ہیں نہ متحد ہیں، اور ہم نے اس نعمت کو ٹھکرا دیا۔ کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ساری دیواریں ختم،
کاش مسلمان محمد رسول اللہ کی سنت و سیرت پہ چل پڑتے، صرف ولادت کے قصے سن کر وہ خوش نہ ہوتے۔ کیوں آئے تھے وہ؟ آج بھی روئے زمین پر اگر یہ اپنے فرض کو پہچان لیں تو خدا کی قسم پوری روئے زمین پر ایک قطرہ بھی ناحق کسی کے خون کا نہیں بہے سکتا، ایک آبرو بھی ناحق نہیں لوٹی جائے گی۔ مگر ہم نے تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرا دیا ہے۔ آج بھی پھر دنیا غلامی میں ہے، نہ جانے کس کس کی غلامی کر رہی ہے۔ اے محمد رسول اللہ کے دیوانوں اٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کے لیے آگے بڑھو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا شروع کرو۔ میں یاد کر رہا تھا کہ مال و دولت تو ہے، لیکن شادیوں پر، شادی اور نکاح پر خرچ کرنے کے لیے، جہیز میں BMW اور نہ جانے کون کون سی کار دینے کے لیے نوجوان ہمارا کہاں ہے؟ آج ہم اپنے نوجوان کو دیکھتے ہیں تو محنت کا عادی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں محنت کا عادی بنایا۔ کسی کی جیب پہ ڈاکہ مت ڈالو، کسی سٹے باز سے سٹا مت کرو، اسلام میں سٹا حرام ہے۔ لاٹری کے ٹکٹ مت خریدو، یہ لاٹری کے ٹکٹ خریدنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہیں اللہ نے دست و بازو دیے ہیں، اپنی محنت کی کماؤ، تاجر بنو، اللہ تمہیں تاجر بنا سکتا ہے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے تو صرف ان کے تن پر کپڑے تھے، نہ درہم تھا نہ دینار تھا، تو اس کے پاس تو گھوڑا اور اونٹ تک نہیں تھا، صرف اپنے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے لے کر گئے تھے۔ جب اہل مدینہ نے یہ کہا کہ ہم اپنے باغ تمہیں دینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں تمہارے باغ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کھیت تمہیں دینا چاہتے ہیں، کہا تمہارے کھیت نہیں چاہیے، کہا ہم اپنا گھر تمہیں دینا چاہتے ہیں، کہا گھر نہیں، ہم خیمہ کاٹ کے اپنی زندگی گزاریں گے، ہم مکہ کے لوگ ہیں، تاجر ہیں، ہمیں تجارت کی منڈی بتاؤ۔ جب تجارت کی منڈی میں پہنچے تو تجارت کرنا شروع کری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف کو اتنا بڑا تاجر بنایا کہ روزانہ 1,00,000 دینار وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عثمان کو اتنا بڑا تاجر بنایا کہ 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے ماں ساز و سامان کے غزوہ تبوک میں دیے ہیں۔ ہم نے آج بھیک یا تو بھیک مانگنا شروع کر دیا ہے، یا ہم نے آج جواری اور سٹیا شروع کر دیا ہے، ہم نے آج ہم نے سود کا کام شروع کر دیا ہے۔ اور کتنے نوجوان ہیں جو فیس بک پر بیٹھے ہوئے نہ جانے کس کس طرح کی 3 پتیوں کی یا 4 پتیوں کی کس کس طرح کا جوا کھیل رہے ہیں۔ باہر وہ شریف زیادہ ہے، باہر نکلے تو نمازی ہے، باہر نکلے تو وہ قوم کا نوجوان ہے، لیکن رات کے اندھیروں میں باطن اس سے کیا کرا رہا ہے؟ وہ فیس بک پر بیٹھا ہوا جوا کھیل رہا ہے۔ اس کے بچے کہہ رہے ہیں ابو جان جوا حرام ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو ماں کا زیور بیچ دیا، تم نے تو ماں کی پاسیب بیچ دی، تم نے تو گھر کرایہ پر اٹھا دیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن یہ اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کی نکاح کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ نوجوان یہ سوچتا ہے کہ راتوں رات مالدار بن جاؤں۔ اے محمد رسول اللہ کے غلاموں، آج اس محفل سے توبہ کر کے اٹھو کہ نہ ہم سود لیں گے، نہ سود دیں گے، نہ سٹا کریں گے، نہ سٹے کے نمبر لگائیں گے، نہ فیس بک پر جوا کھیلیں گے، نہ انٹرنیٹ پر سٹے کا کاروبار کریں گے، جائز کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے پاس ایک آدمی آیا کہ مجھے بھیک مانگنے کی اجازت دو۔ آپ نے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہے تو کچھ نہیں، صرف ایک کمبل ہے۔ کہا کمبل کو بازار بیچ کرا اور اس سے کلہاڑی خرید کے لے آ، اور آپ جنگل کی طرف نکلے۔ جنگل سے آپ ایک لکڑی لائے کاٹ کر، اس لکڑی کو چھیلا اور اس کلہاڑی میں ڈال دیا اور کہا 8 دن تک یہاں مت آنا، جنگل سے سوکھی لکڑیاں کاٹ، ان کی چھوٹی گٹھیاں بنا اور بازار میں ان کو بیچنے لگ، جو پیسہ بچے اسے جمع کرتا رہنا۔ 8 دن کے بعد آیا تو اس نے 1 درہم بھی نہیں دیکھا تھا، آج کئی درہم اور دینار لے کر آیا، اس کے بعد وہ تاجر بن گیا۔ محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو تجارت سکھائی ہے۔ آپ کا نبی تاجر تھا، صدیق اکبر تاجر تھا، عثمان غنی تاجر تھا، حضرت طلحہ تاجر تھے، اور حضرت زبیر تاجر تھے، امام ابو حنیفہ تاجر تھے، تجارت کی کرنے والے تھے۔ تم صحیح ایماندار تجارت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جوا اور سٹے کی طرف سے اپنے آپ کو بات تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام لے گا۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، راتوں رات مالدار ہو جائیں اور فلم دنیا کا کوئی ہیرو ایڈ دے کہ بھئی کون بنے گا کروڑ پتی، تو سب سے پہلے آپ کے دل میں آئے کہ میں بنوں گا کروڑ پتی۔
ارے بھائی آپ کروڑ پتی نہیں، پتی ہی بنتے رہو، یہی کافی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پتنی بھی ہاتھ سے چلی جائے اور پتی بھی نہ رہو. یہ سوچا کرو یہ جائز ہے یا ناجائز. ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ وہاں شراب جائز. ارے یہود و نصارہ کے یہاں تو شراب جائز، وہ تو اس پر لیبل لگا دیتے ہیں یہ انگلش ہے، کیونکہ انگلش کا جس پہ لیبل لگ جائے تو ان کا تو سب کچھ جائز. وہ زنا پہ لیبل لگا دیں کہ زنا جائز، وہ سمجھتا پر وہ گے پر لیبل لگا دیں. قانون پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے یہ جائز ہو جائے. تمہارے لیے تو صرف اور صرف اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ تو یہ کہو کہ قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، لاکھ بدلے زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا. ہزاروں رنگ بدلے اہل دنیا نے مگر ہم نے نہ اپنا کارواں بدلا نہ میرے کارواں بدلا. سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی. آرام جاں ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے. سارا جہاں ہمارا، سارا جہاں آپ کا ہے. صرف آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہے. لوح کہتے ہیں تختی کو، قلم کہتے ہیں جو تختی پہ لکھتی ہے. اگر اللہ کے رسول سے محبت کر لو گے، رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کے بدلنے پر قادر ہے. نبی پاک نے فرمایا میری امت میں ایسے دیوانے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. لو اقسم باللہ لابرہ، اگر وہ قسم کھا لے کسی چیز پر تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر کے رہے گا. چاہے سورج کو روکنا پڑے اور چاند کو ٹھہرانا پڑے، دریاؤں کو روکنا پڑے. وہ کیوں نہیں بن جاتے کہ بادلوں کو حکم دو کہ ٹھہر جا تو بادل ٹھہر جائے، پتھروں کو حکم دے تو پتھر ٹھہر جائے. خواجہ الدین چشتی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہاڑ سے ایک پتھر لڑکایا گیا، انہوں نے کہا وہ پتھر ٹھہر جا، پتھر ٹھہر گیا. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں جب زلزلہ آنے لگا تو حضرت عمر بن خطاب نے کوڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور زمین پہ مار کے کہا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ زلزلہ کیسے آئے گا؟ تجھ پہ عدل و انصاف قائم ہے، ٹھہر جا. زمین ٹھہر جس دن انشاءاللہ آپ اس طرح بن گئے اس دن سمندر آپ کو کٹورا دے گا. چونکہ وقت بہت کم ہے اور میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، آنے کی بھی گنجائش نہ تھی. کل سے بہت زیادہ پریشانی، رات بھی جلسہ، دن کا ایک جلسہ چھوڑا، راستے میں کل گاڑی خراب، پیدل بھاگا، آج بھی نہ جانے کون کون سی سواریوں سے. اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیرت کر جائیں گے کہ کتنی سواریوں سے آیا. کار سے الگ، پھر پاؤں رکشا سے، پھر آٹو سے، پھر ویگن آر سے، اس کے بعد میٹرو سے، پھر ہوائی جہاز سے. اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا سفر کرا دیا آپ کے احمد آباد آنے کے لیے. اور پھر کل صبح نکلوں گا تو پھر مظفر نگر میں بڑھانا ایک مقام ہے، وہاں اجلاس، رات کو جاؤں گا بلند شہر. وہاں پھر دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے توسط سے، آپ کے دعاؤں سے ہم سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی سنت کو زندہ کرنے کا کام لے لے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أحد يا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا غياث المستغيثين، يا ربنا ورب العالمين. أنت ربنا ورب المستضعفين، أنت ربنا ورب العالمين، أنت ربنا ورب العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے رب ذوالجلال ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یہ اتنا بڑا مجمع صرف آپ کی محبت میں آیا ہے، تیرے رسول کی محبت میں آیا ہے.
دین اسلام کی محبت میں آیا ہے، اور اس مجمع کے اخلاص میں نہ کوئی شبہ ہے نہ کوئی شک ہے۔ اے مولا یہی وہ امت ہے جو آج بھی تیرے رسول سے محبت کرتی ہے، اور جس نے دین اسلام کے پرچم کو اٹھایا ہے تو ہاتھ تو کٹ گئے ہیں لیکن پرچم نہیں چھوڑا ہے، گلا تو کٹ گیا ہے لیکن الا اللہ جب تک کہتے رہے، جب تک زبان لگتی رہی ہے۔ اے مولا اس امت نے قربانیاں دی ہیں اور یہ سینکڑوں سال سے قربانیاں دے رہی ہے۔ اے مولا اس امت کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو ناکام نہ مراد نہ لوٹانا، ہم سب کے ہاتھوں میں دین و دنیا کی دولت ڈال دی۔ اے اللہ آج تیرے دشمن ہمیں ڈرانے اور دھمکانے پر لگے ہوئے ہیں، اور وہ تجھے نہیں جان رہے، نہ وہ یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارا مالک کتنا بڑا ہے، ہمارا خالق کتنا طاقتور ہے۔ وہ سمجھ ہی کہاں پا رہے ہیں کہ ہمارے مالک کے پاس کیسی کیسی فوجیں ہیں اور کیسا کیسا فرشتہ ہے۔ انہیں یہ پتہ ہی کہاں ہے کہ ہمارے رب کے پاس ہواؤں کی کتنی بڑی قوت ہے، وہ جب چاہے تو پہاڑوں کو چلنے کہہ دے، وہ جب چاہے تو بادلوں کو برسنے کہہ دے، وہ جب چاہے تو بجلیوں کو کڑکنے کہہ دے، وہ جب چاہے تو بادلوں کو گرجنے کہہ دے، وہ جس زمین سے کہے تو وہ انہیں نگل جائے۔ انہیں پتہ ہی کہاں ہے کہ جب وہ حکم دیتا ہے تو کچھ اور کچھ میں لوگوں کے مکان زمین نگل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ جب وہ حکم دیتا ہے تو سینڈی طوفان شہروں کے شہر غائب کر جاتا ہے۔ جب وہ حکم دیتا ہے تو پھر ندیاں آبادیوں کو اور ہوٹلوں کو لے کر بہ جاتی ہیں۔ انہیں معلوم ہی کہاں ہے۔ اے مولا اپنی حقیقت کو ان کے دلوں میں بھی اتار دے، اور جو تیرے بابی ہیں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں یا تو اسلام کی چوکھٹ پر جھکا دے، اور اگر ان کی گردنیں ابو جہل کی طرح اکڑی ہوئی ہیں، ابو لہب کی طرح بغاوت پر اتارو ہیں، تو پھر مولا کریم تو خود ان سے انتقام لے۔ ہمیں کیا معلوم تو کیسے انتقام لے گا، تو خود قادر ہے ہر چیز پر۔ تجھے کون مشورہ دے سکتا ہے، کون تجھے فیصلے بتا سکتا ہے۔ تو نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کو، وہ فرعون کو دریا میں ہلاک کیا، اور نمرود کو مچھروں سے ہلاک کیا، اور کسی کو تو نے ابابیلوں سے ہلاک کیا، اور مولا تو نے کسی کو ہواؤں سے اور کسی کو پہاڑوں کو چلا کر ہلاک کیا، کسی کو پانی سے اور کسی کو آگ برسا کے ہلاک کیا، کسی کو پلیگ اور بیماریوں سے ہلاک کیا۔ اے مولا تیرے دشمن تجھ پہ ظاہر ہیں اور تیرے دوست تجھ پہ روشن ہیں۔ اپنے دوستوں کی مدد فرما دے اور اپنے دشمنوں کی گردنوں کو ناپ دے۔ اے اللہ تو نے نہ جانے کتنے فرعونوں کی گردنوں کو اور ان کے جسموں کو دیدہ عبرت بنا دیا ہے۔ مصر کا فرعون آج بھی مصری عجائب خانے میں رکھا ہوا ہے اور دنیا سے کہہ رہا ہے کبھی انا ربکم الاعلی کا نعرہ مت لگانا، کبھی اپنے کو خدا مت کہلوانا، کبھی کسی موسیٰ کے جانشین سے مت ٹکرانا، کبھی کسی موافق قوم سے پنجہ مت لے لینا، ورنہ میری طرح عبرت بن جاؤ گے۔ اے مولا تیرے سامنے نمرودوں کی کیا حیثیت ہے، تیرے سامنے شداد کیا معنی رکھتا ہے، تیرے سامنے قانون کیا ہے، تو نے ارادہ کیا اور زمین میں دھسا دیا۔ اے مولا کریم تیرے سامنے جالوت کی قیمت کیا ہے، ایک معمولی سے بچے سے اور اس کے پتھر سے ہلاک کرا دیا۔ اے رب کریم تیرے سامنے کسی کی اوقات کیا ہے، ایک لنگڑے مچھر سے تو نے نمرود کا خاتمہ کرایا۔ ابراہ جو کرتا ہوا تیرے گھر کو ڈھانے آیا، ابابیلوں سے تو نے اسے تباہ و برباد کرا دیا۔ کہاں کہاں فرعون ہیں آج، اور کہاں کہاں نمرود ہیں، اور کہاں کہاں شداد اور کہاں کہاں حامان ہیں، تو اس سے چھپے ہوئے کہاں ہیں ہم تو نہیں جانتے۔ اے مولا اکڑی ہوئی گردنوں کو مروڑ دیجئے، آج کے ابراہ کو کل کے ابراہ کے انجام سے دوچار کر دیجئے۔ ان کو بھی وہی مزہ چکھائیے جو تو نے پچھلے ظالم قوموں کو چکھایا ہے۔ تو نے ہمیشہ حق کی مدد کی ہے۔ اے مولا حق کی مدد فرما دیجئے، اہل حق کی مدد فرمائیے، حق کی مدد سے خود اتر آئیے، حق کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیجئے۔ اے مولا اے رب کریم اہل حق کی مدد کو آ جائیے۔ ان کے آنسو آپ کے سوا کون پوچھے گا، یہ آنسو آپ کی وجہ ہی سے تو نکلے ہیں، یہ زخم آپ کی ہی وجہ سے تو ہرے ہیں، یہ دل آپ ہی کی وجہ سے تو ٹوٹا ہوا ہے، یہ عہد و بند کی زندگی آپ ہی کی محبت کی تو وجہ سے ہے۔ یہ سارا جہاں ہم سے روٹ اسی لیے تو گیا ہے کہ ہم نے آپ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ یہ سارا جہاں ہمارے خون کا پیاسا اسی لیے تو ہو گیا ہے کہ ہم نے آپ کے نبی سے بغاوت نہیں کی ہے۔ لیکن اے مولا
ہم نے بھی قسم کھائی ہے ہم سمیہ کے بیٹے ہیں، سمیہ کی طرح ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ اے مولا کریم ہم اس سب کے بھائی ہیں، تیرے دین کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیں گے، جان حاضر ہے تیرے لیے، مال حاضر ہے تیرے لیے اے مولا کریم، لیکن تجھ سے درخواست یہ ہے کہ اتنا ہی بوجھ کاندھے پہ رکھنا جسے برداشت کر سکے، جسے سہار سکے، اتنی ہی تکلیف دینا جسے جھیل سکے، اتنا ہی بڑا امتحان لینا جس کے ہم لائق اور قابل ہو۔ اے مولا تو نے پرچہ سخت کر دیا تو پسینے چھوٹ جائیں گے، اور تو نے پرچہ آسان بنا دیا تو ہماری بگڑی بن جائے گی اور ہمارا کام بن جائے گا۔ اے رب کریم اس چار وار پر اس مجمع میں اے رب کریم یہ امت کے تیرے دیوانوں کا سیلاب آیا ہے، ان کو رحمت کی ندیوں میں ڈبو دے، رحمت کی گھٹائیں پہ نازل فرما دے، رحمت کی جھونکیں ان کے لیے چلا دے۔ اے مولا روزگار کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اے اللہ تو نے ہمارے کل باپ دادا کو بہت کچھ دیا تھا، جب وہ حکمراں تھے تو سونے کا سکہ چلتا تھا، چاندی کا درہم چلتا تھا، کوئی جیب ایسی نہ تھی جس میں سونا نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں چاندی نہ ہو، کوئی ہاتھ ایسا نہ تھا جس میں سونے اور چاندی نہ ہو۔ آج جب سے مولا تو نے ہم سے ذرا سی نظریں پھیری ہیں تو کاغذ کی پرچی جیب میں نہیں ہے۔ کتنے یتیم ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں، کتنی بیوائیں ہیں جو مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھی ہیں، کتنی ہیں مولا کریم جو گاڑیوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اے مولا کریم اے رب کریم اس امت کو ایسا امیر عطا فرما دے جو زکات تقسیم کر رہا ہو، جو مال غنیمت بانٹ رہا ہو، جو فدیہ دے رہا ہو، جو جزیہ وصول کر رہا ہو۔ اے رب کریم اس امت کو ایسا امیر عطا فرما دے جو غریبوں کی کفالت کرے، جو یتیموں سے کہہ دے تمہارا والی آ گیا، جو بیواؤں سے کہہ دے تمہیں بھیک مانگنے کی اور مزدوریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی کے برتن صاف کرنے کی اور کسی کی گاڑیوں پر پوچھا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے رب کریم شام سے لے کے عراق تک دنیا کے جہاں جہاں بھی کمزور بستے ہیں سب کی مدد کے فیصلے۔ اے مولا تو نے اس خطے میں پیدا کیا ہے تو یہاں کے بہت سارے حقوق ہمارے کاندھوں پر ہیں، وہ سارے حق کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ ہم نے تو سورہ یوسف پڑھی ہے، تیرا یوسف کبھی جیل میں جاتا ہے اور کبھی بازار مصر میں بک رہا ہوتا ہے، یوسف کا سودا ہو رہا ہے، یوسف مجھ سے کہہ بھی نہیں پاتا وہ دیکھو تم مجھے نہیں پہچانتے، میں یعقوب کی نور آنکھوں کا نور ہوں، میں ابراہیم کے دل کا سرور ہوں، میں اسحاق کا جگر گوشہ ہوں، تم مجھے بیچ رہے ہو، میری آنکھ میں تم ایمان نہیں دیکھتے، میری پیشانی پر رب کا کلمہ نہیں دیکھتے۔ لیکن یوسف بیچا گیا، بازار مصر میں پہنچا، غلام بنا لیا گیا، پھر جیل کی قید میں ڈال دیا گیا۔ اے مولا ہم ہر طرح راضی ہیں کہ ہم نے اپنی جان تجھے دے دی ہے، یہ مال تجھے دے دیا ہے، دل تجھے دے دیا ہے، تو سب کچھ تجھے دے دیا ہے۔ اب تجھے اختیار ہے کہ تو ہمیں آزمائشوں میں رکھے یا آسودگی میں رکھے، حکمراں بنائے یا غلام رکھے، قید میں رکھے یا آزادی عطا فرمائے۔ لیکن اے مولا کریم تو آزادیاں دے دے تو تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو بادشاہت دے دے تو تیرے پاس سے کیا جائے گا، پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے دنیا کی حکمرانی تیری نظر میں۔ تو حضرت سلیمان کو دیتا ہے تو پوری دنیا کی دے دیتا ہے، حضرت داؤد کو دیتا ہے تو بادشاہ بنا دیتا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو دیتا ہے، تو سلطان محمد فاتح کو دیتا ہے۔ اے رب کریم یہ غلام تجھ سے حکمرانی بھی مانگ رہے ہیں، تجھ سے عظمت مانگتے ہیں، تجھ سے تجارت مانگتے ہیں، تجھ سے دولت بھی مانگتے ہیں، تجھ سے علم و تقویٰ بھی مانگتے ہیں، تجھ سے طہارت بھی مانگتے ہیں اور تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ جنت بھی جنت الفردوس نصیب فرمانا، اپنے رسول کا قرب عطا فرمانا۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اور جس نے ہم سے یہ کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے مولا جو لوگ علماء کرام کی عزت کرتے ہیں ان کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے رب کریم یہ ان سے محبت نہیں تجھ سے محبت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء تیرے ہیں، یہ تیرے دیوانے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں تبھی تو خدمت کرتے ہیں، کوئی کپڑا دیتا ہے، کوئی ہدیہ عطا کرتا ہے، کوئی گاڑی سنوار دیتا ہے۔ اے مولا جو بھی اس نیت سے کہ ہم عالم دین کی خدمت کر لیں نہ اپنی اجرت لیتے ہیں نہ اپنی محنت لیتے ہیں، اے مولا ہم کیا دیں، ہم تیرے ہیں، ہمیں تو نے مال دیا ہی کہا ہے، تو نے دولت ہی کہاں دی ہے، تیرے نبی نے تو کہہ دیا علماء مال و دولت نہیں بانٹیں گے، یہ تو علم تقسیم کریں گے، علم دیا ہے وہ بانٹ رہے ہیں۔ اے مولا جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے کر دیا ہے اور ہمارے لیے
ہمیں جس نے جو کچھ دیا ہے تیری محبت میں دیا ہے، تجھے شامل حال کر کے دیا ہے، تو اپنی شان بدلہ نصیب فرما۔ اے مولا اس مبارک موقع پر، اس اجتماعی موقع پر ہم دنیا بھر میں اہل اسلام کے وہ بیٹے اور نوجوان، وہ بوڑھی مائیں اور بچے جو قید میں ہیں، ان کی آزادی کے فیصلے فرما، ان کی آزادی کے فیصلے فرما، ان کی آزادی کے فیصلے فرما۔ اے مولا ججوں کے قلم تیرے ہاتھ میں ہیں، ان کے دل تیری انگلیوں کے بیچ ہیں، اے اللہ انہیں پھیر دیجئے۔ جس طرح اس ملک میں امت مسلمہ کے چند نوجوان بے قصور رہا ہوئے اور دشمنوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم نے جرم کیا ہے، اے مولا ساری دنیا میں جو مظلوم قیدی ہیں ان مظلوم قیدیوں کی آزادی کے فیصلے فرما، جو جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیے گئے اور دھر لیے گئے، اے مولا ان کی آزادی کے فیصلے فرما، اور جو حقیقت میں انسانیت کے دشمن ہیں، اے مولا ان کی گردنوں کو ناپ کر انہیں بھی اندھیری کوٹریاں دکھا دیجئے، کال کوٹریوں میں پہنچا دیجئے اور بتا دیجئے کہ تو مظلوموں کا ساتھی ہے، تو کمزوروں کا والی ہے، تو سب کا پروردگار ہے۔ اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعا کے لیے کہا اس کی دعا قبول فرما لے، اس مجمع کے ایک ایک شخص کی دعا قبول فرما لے، ایک ایک کی آرزو پوری فرما دے، ایک ایک کی حسرتیں پوری فرما دے، ایک ایک شخص کی تمنائیں پوری فرما دے، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔